اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سنن الہی در قرآن کریم موضوع ہے۔ سنن الہی سے مراد وہ قوانین، اصول اور راستے و طرق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق کائنات کی تشکیل ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے اور خلقت کا مرحلہ انجام پایا ہے اور پا رہا ہے، اور انہی قوانین کے مطابق نظام کائنات چل بھی رہا ہے اور اس کی تدبیر ہو رہی ہے۔ ایسے ہی قوانین اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ انسانی حیات کے لیے بھی ضوابط ہیں، قوانین ہیں اور اصول و طرق جن کے مطابق انسانی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لیکن ان دو قسم کے قوانین میں یہ فرق ہے سنن میں کہ کائنات کے قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نافذ ہیں، لاگو ہیں اور عملی ہو رہے ہیں، جبکہ انسان کے لیے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے طرق و سنن مقرر فرمائے ہیں ان میں انسان کا ارادہ بھی شامل ہے، چونکہ انسان صاحب ارادہ ہے، آزادی فکر اور آزادی عمل رکھتا ہے، خود مختار ہے اپنے عمل میں اور زندگی میں، اس لیے اس کے قوانین میں یہ فرق ہے کہ متعدد ہیں، مختلف ہیں، متنوع ہیں، اور ہر موضوع پہ انسانی ارادے اور اختیار و آزادی کے پیش نظر کئی طرق و کئی سنن انسان کے مد نظر قرار دیے گئے ہیں، جن میں سے انسان نے آگاہی، علم و شعور کی بنا پر اور اپنے ارادے اور اختیار کی بنیاد پر کسی ایک طریق کو انتخاب کرنا ہے۔ ان طرق کی آگاہی بھی انسان کو دے دی گئی ہے اور ان طرق پر عمل کرنے کی آزادی بھی انسان کو عطا کر دی گئی ہے۔ اب جو انسان اس وقت زمین کے اوپر موجود ہیں وہ سارے اسی قانون کے مطابق انہی سنن پر عمل پیرا ہیں، لیکن سنن جو کہ دو طرح کے ہیں، انسانی آزادی و اختیار کی بنیاد پر کچھ طرق ہیں جو انسان کی سعادت و نجات کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں، اور کچھ طرق ہیں جو انسانی زوال، ہلاکت اور انسانی زندگی کی اس نہج کے لیے ہیں یا اس مقصود کے لیے ہیں جو خلقت انسانی کے برخلاف ہے، یعنی مقصد خلقت کے برخلاف ہے، جس میں ہلاکت ہے انسان کے لیے۔ اور تمام انسان انہی دو طرح کے قوانین کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ادھر بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان قوانین کا وہ منظومہ اختیار کر لیتا ہے جو ہدایت کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، لیکن بیچ میں اثناء میں اس کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ اس ہدایت کے منظومہ کو چھوڑ کر ہلاکت کے منظومہ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس راہ کو اپنا لیتا ہے جہاں پر سنن ہلاکت ہیں۔ اور برعکس بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ کبھی انسان گمراہی اور ہلاکت کی راہ پر چل پڑتا ہے، کچھ عوامل اس کو دھکیل دیتے ہیں اس وادی میں، اور
پھر اس کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے، ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یا وہ خود ارادتاً آگاہانہ طور پر اختیاراً گمراہی کی راہ کو چھوڑ کر وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ یہ دونوں کام انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو شروع سے ہدایت کی سنن اپناتے ہیں اور آخر تک اسے جاری رکھتے ہیں، بیچ میں کوئی انہیں تبدیلی ان کی زندگی میں نہیں آتی، وقفہ نہیں آتا، الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ شروع سے آغاز سے گمراہی کی راہ پر چلتے ہیں اور آخر تک گمراہی کے راستے کو جاری رکھتے ہیں اور اسی پہ مر جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ قوانین مقرر فرمائے ہیں دو طرح کے، اور دونوں میدان انسان کی زندگی میں فراہم کر دیے ہیں، انسان کے پیش نظر قرار دیے ہیں، اسی طرح کچھ اہتمام اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ اگر کوئی انسان سنن کی ہدایت کی سنن پر جا رہا ہے تو کچھ عوامل اسے وہاں سے نکال دیں، جیسے شیاطین ہیں، کہ شیطان کا ماجرا قرآن کریم میں اسی غرض سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کام انسان کو سنن ہدایت و طرق ہدایت سے ہٹا کر اسے گمراہی اور زوال اور ہلاکت کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی ایسے عوامل ایجاد کیے ہیں، جیسے انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گمراہی کی راہوں پر اور ہلاکت کی راہوں پر جانے والوں کو ہدایت کر دیتا ہے اور وہ درست سنن کا نظام اپنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں اہتمام بھی انسان کی زندگی کے لیے کیے گئے ہیں کہ سنن کو بیچ میں تبدیل بھی کر سکتا ہے انسان، اور چونکہ یہ سنن ایک نقشے کے مطابق ہیں اور ان کے اندر ایک باقاعدہ تقدیر کا عمل انجام پایا ہے، اندازے ان کے اندازوں کے مطابق کیا گیا ہے، ناپ تول کر یہ نظام بنایا گیا ہے اور ایک نقشے کے ساتھ سب کچھ انجام پایا ہے، انجینئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر، اس وجہ سے ان دونوں طرح کی سنن میں تقادیر ہیں۔ تقادیر یعنی معین اندازے ہیں، اور معین اندازوں کے مطابق مقررہ راستے اور ان کے انجام ہیں، اور اس تقدیر میں انسان کو آزادی عمل دیا گیا ہے، آزادی فکر ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہے، جس اندازے کو یا جس نقشے کو اپنانا چاہے، اسے آزادی عطا کی گئی ہے۔ اب دین الہی میں جیسے مختلف شکلیں دین کی آئی ہیں مختلف امتوں کے لیے، آسمانی صحیفوں کے انداز میں اور آسمانی صحیفوں کی شکل میں، اور ہر نسل اور ہر عہد کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ نقشہ ہدایت بھی ان کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے سامنے اور انہی کے سامنے دوسرا ہلاکت کا نقشہ بھی رکھا ہے کہ یہ نقشہ طرق کا اور قواعد کا، قوانین کا تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا، اور یہ نقشہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ گمراہی کی راہوں سے روکنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور ہدایت کی راہوں پر ترغیب دلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور دین کی تعلیم و تبلیغ انہی سنن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ علماء پر لازم قرار دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اسی ہدایت کے نظام کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کی جانب سے ان کے اوصیاء مقرر ہوئے ہیں، اور پھر ایک عمومی ضابطے کے طور پر ان راہوں کو جاری رکھنے کے لیے اور ان راہوں کو یقینی بنانے کے لیے علماء کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، ڈالی گئی ہے۔
جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر اپنی زمانے کی نسلوں کو گمراہی سے نکالا، تباہی کی سنن سے نکال کر انہیں ہدایت کی راہ پر ڈالا، اور ان کی ساری الجھنیں ذہنی بھی دور کیں اور عملی بھی الجھنیں ان کی راہ سے دور کیں۔ انبیاء کے زمانے میں ایک شفافیت تھی، وضاحت تھی، جس طرح سے قرآن کریم نے انبیاء کے ایک عمل کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پیش کرنے کو ایک صفت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ بیان ہے، خود عنوان بیان دین کی تعلیمات کا ایک وصف ہے بہت ہی خوبصورت، کہ دین یا قرآن یا آسمانی کتابیں یہ بیان ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک بیان ہے۔ پھر بیان سے نکلے ہوئے دیگر الفاظ بھی ساتھ اضافہ کیے گئے ہیں، جیسے طبیان ہے یا مبین ہے، مبین، بیان، طبیان، اور اس سے ملتے جلتے دیگر الفاظ جو اسی لفظ سے، بیان سے ہی بنے ہیں، نکلے ہیں۔ یہ دین کی ایک صفت کا نام ہے، وصف کا نام ہے، اور وہ یہ کہ یہ نقشے بہت واضح، روشن اور شفاف ہیں، ان کے اندر کوئی پیچیدگی، الجھن، غبار، ابہام، اجمال موجود نہیں ہے، بالکل واضح ہیں، کسی قسم کی ان میں کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ دین کی خصوصیت ہے، مبین ہونا، طبیان ہونا اور بیان یعنی وضاحت۔ اردو میں بیان گفتگو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بیان کرنا یعنی کہنا، قول، گفتگو، کلام کے معنی میں بیان استعمال کرتے ہیں، یہ اردو کی اصطلاح ہے، یا فارسی میں بھی بعض اوقات بیان اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں بیان اس معنی میں نہیں ہوتا۔ عربی میں کہنے کو قول کہتے ہیں۔ اردو میں جب کوئی جملہ استعمال کرتے ہو ہم کہتے ہیں میں نے یہ بات بیان کر دی ہے، آپ بیان کریں۔ اردو میں کسی کو کہنا ہو اگر بات کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں بیان کریں، آپ اپنی بات بیان کریں۔ عرب نہیں کہتے بیان کریں، عرب نہیں کہتے بین، کہتے ہیں قل، کہہ دیں، بات کریں، کہہ دیں، قل، کلم۔ یا اگر کوئی شخص کہتا ہے اردو میں کہ میں نے یہ بات بتائی تھی تو کہتا ہے میں نے بیان کر دیا تھا، میں نے تو بیان کیا تھا۔ عرب کہتا ہے قل، تو میں نے کہہ دیا تھا، میں نے اپنی بات کر دی تھی، کبھی بھی نہیں کہتا بیان، تو میں نے بیان کیا تھا۔ بیان تبیین، وضاحت اور بات کو کھولنے کے معنی میں ہوتا ہے، جہاں پر بات واضح نہ ہو، الجھی ہوئی ہو، روشن نہ ہو، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو، غبار پڑا ہوا ہو، ابہام و اجمال اگر بات کے اندر، گفتگو کے اندر ہو، اس کو ہٹانے کا نام بیان ہے۔ بالکل کھول کے قابل فہم بنا دینا بیان کہلاتا ہے۔ آسمانی کتابوں کی صفت بھی بیان ہے۔ چند صفات ہیں جو آسمانی کتابوں کے لیے ذکر ہوئی ہیں۔ ایک نور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نور نازل کیا ہے، دوسرا بیان، اور تیسرا ذکر، یعنی یہ دین کے تنزیل اور دین کی تبلیغ کی نوعیت کا نام ہے، وصف ہے یہ، کہ اس شکل میں ہم نے ہدایت لوگوں کے سامنے کھول کے، واضح کر کے، علیحدہ کر کے، روشن کر کے، قابل فہم بنا کر پیش کی ہے۔ لیکن عملاً ہم دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کو اگر دیکھیں اور مسلمانوں کے کسی بھی گروہ میں جا کر دیکھیں تو غیر معمولی الجھنیں دین کے متعلق موجود ہیں، ہر طبقے کے ذہن میں موجود ہیں الجھنیں۔ دین کی راہیں، یہی سنن اور یہی قوانین، یہی ضابطے، ان کے بارے میں انسانی ذہن میں الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ جب دین واضح ہے، دین روشن ہے، دین سارا کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، بیان ہے، تو پھر یہ پیچیدگیاں، یہ الجھنیں، یہ کنفیوژنز، یہ کس طرح سے پیدا ہو گئی ہیں، کہاں سے داخل ہوئی ہیں؟
اور بیان ہونا دین کے لیے لازمی ہے۔ اگر دین ہدایت مبین نہ ہو، مبین نہ ہو، روشن نہ ہو، واضح نہ ہو تو وہ ہدایت کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہے۔ علم ہو سکتا ہے، پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، علم دشوار بھی ہو سکتا ہے، علم دقیق و ناقابل فہم بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر علمی پیچیدگیاں گتھیاں بھی بن سکتی ہیں، لیکن ہدایت میں نہیں ہونا چاہیے یہ سب کچھ۔ جس طرح ملکی آئین پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل واضح، شفاف، دو ٹوک، قابل فہم ہر فرد کے لیے ہو۔ اسی طرح اللہ کا آئین بھی، اللہ کا دستور بھی، ہدایت بھی انسان کے لیے، چونکہ قدم قدم پر ہر فرد کو اس پر عمل کرنا ہے، اس ہدایت پر۔ اگر اس میں پیچیدگی ہو، اگر اس میں الجھن ہو، اگر اس میں کوئی ایسا اجمال ابہام ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہے۔ انسان مقام عمل میں حیرت میں پڑ جائے گا، تذبذب میں پڑ جائے گا، تردد میں گرفتار ہو جائے گا اور عملی قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، زندگی آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس لیے لازمی ہے کہ یہ واضح ہو، روشن ہو، مبین ہو، مبین ہو یہ، اور ایسا ہی ہے۔ خوب اب سوال یہ ہے کہ اگر دین مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے ہر فرد کے لیے، تو اب متدینین میں، مومنین میں، مسلمین میں کنفیوژن کیوں ہے دین کے متعلق، اور سب سے زیادہ پیچیدگی، ابہام، اجمال ان کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے؟ نہ وہ طبقہ جنہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، ایک بڑی اکثریت مسلمین کی وہ ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کے نظام کو سمجھنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی ایک دن بھی انہوں نے صرف نہیں کیا۔ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں ماں باپ، وہاں بھی دین کے بارے میں کوئی واضح تصور نہیں تھا، دیکھا دیکھی، بھیڑ چال اور نسبی طور پر مسلمین سے منسلک ہو گئے۔ اس سے زیادہ نہ اس خاندان کے اندر دین کے بارے میں کوئی اہتمام تھا، نہ اس کے اندر پیدا ہونے والی نسل کے لیے کوئی اہتمام تھا۔ یہ ایک بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی جن کی یہ کیفیت۔ ان کے ذہن میں اگر دین واضح نہ ہو تو معلوم ہے کہ کیوں واضح نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس واضح نقشے کو اور اس مبین اور بیان دین کو، بالکل کھلے دین کو سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، تو لازمی طور پر ان کے ذہنوں میں اندھیرا ہونا چاہیے، ظلمت ہونی چاہیے، تاریکی ہونی چاہیے، ناآگاہی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہے۔ بس یہ طبقہ اس کی کنفیوژن یا اس کی حیرت کا سبب معلوم ہے کہ انہوں نے اس واضح دین کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جو ان کی مانند نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اہتمام کیا ہے، کوشش کی ہے، خود بھی کوشش کی ہے دین کو سمجھنے کے لیے، دوسروں نے بھی اہتمام کیا ہے ان کو دین سمجھانے کے لیے، یہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے، ان کی بھی ایک جمعیت زیادہ ہے مسلمین کے اندر، ہر چند ان جتنی نہیں ہے جو سرے سے دین کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے، بس قومیت کی طرح دین بھی انہوں نے نسب میں، وراثت میں پایا ہے، عملاً کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن یہ طبقہ، دوسرا طبقہ ثانی الذکر، یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کے والدین نے بھی ان کے لیے اہتمام کیا ہے۔ مثلاً ہم عام اپنے ماحول کے مطابق ہم دیکھیں، دیگر ملکوں میں بھی شبیہ ہوگا اس طرح سے، لیکن اپنے ماحول میں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ متدینین کا ایک طبقہ پہلے زیادہ تھا، یہ کام کرتا تھا جب تک یہ میڈیا اور یہ الا بلا نہیں تھی، تھوڑی طبعی زندگی کے اثرات تھے۔ متدینین بچے کی تعلیم سے پہلے اہتمام اس کے دین کا کرتے تھے، بلکہ تعلیم کا آغاز ہی قرآن سے ہوتا تھا۔ چھوٹے بچے 3-4 سال کی عمر میں یا خود والدین گھر کے اندر بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے، یا اس محلے کے اندر کوئی ایسا متدین فرد ہوتا تھا، عورت یا مرد، اور وہ قرآن پڑھانا بچوں کو شروع کر دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ اللہ صبح کا آغاز اسی سے ہوتا تھا، سورج طلوع ہوتے ہی بچوں کو جگا کے اٹھا کے، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی
دیہاتوں میں زیادہ اہتمام ہوتا تھا، شہروں میں بھی کم و بیش مذہبی متدین لوگ یہ کام کرتے تھے. سارے فرق والے، شیعہ بھی سنی بھی، ہر طبقہ اپنے بچوں کو صبح و سویرے اٹھا کے یا گھر کے اندر ہی انہیں وضو کرا کے قرآن شروع کرا دیتے تھے پڑھنا، قاعدہ، سپارہ یا جو بھی ان کا ہوتا تھا نام یا طریقہ کار تعلیم کا، یا کسی اور کے گھر میں بھیج دیتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا پھر مسجد میں اگر زیادہ اہتمام مومنین کی طرف سے ہوتا تو مسجد میں انہوں نے عالم کا انتظام کیا ہوتا تھا اور بچے بچیاں چھوٹے یہ سارے مسجدوں میں جا کر قرآن پڑھتے تھے. اب یہ اہتمام ہے دین آموزی کا، دین شناسی کا، جو ہماری تہذیب کے اندر رائج تھا، اب کم و بیش کم ہو گیا ہے. لیکن ابھی بھی جو متدین گھرانے ہیں وہ اس بارے میں اہتمام کرتے ہیں، یا خود قرآن سے آغاز کرتے ہیں یا آن لائن قرآن بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، یا کوئی قاری ایسا استخدام کرتے ہیں، اس کی خدمات لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے بچوں کو پڑھائے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ خود سے دینی مطالعات یا دینی امور میں پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، عبادات کے متعلق، واجبات کے متعلق، مستحبات کے متعلق. اسی طرح مجالس، مذہبی مجالس ہیں جو عمومی طریقہ ہے دین سیکھنے کا. مذہبی مجالس ہیں، محافل ہیں، مساجد کے اندر جاتے ہیں، نماز جمعہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں یہ سب رہنمائی ہوتی ہے. اور مختلف مذہبی مناسبتوں میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں علماء، مختلف مسالک مذاہب کے آتے ہیں اور انہیں دین سکھاتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات ہے. پھر اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان سے قلیل تعداد میں، جو اپنے بچوں کو یا خود باقاعدہ دینی اداروں میں جا کر پڑھتے ہیں، تعلیم دینی حاصل کرتے ہیں، مختلف درجات تک حاصل کرتے ہیں. کچھ ابتدائی فقط الف ب سیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، باقی کوئی اپنی زندگی کے کام انجام دیتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں، ملازمتیں اختیار کر لیتے ہیں. کچھ ذرا اس دینی نصاب کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور متوسط حد تک دین پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر. اور کچھ ایسے ہیں جو آخر تک اور کافی لمبا دینی نصاب پڑھتے ہیں اور علماء کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور عالم بن کر، مبلغ بن کر پھر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. اور پھر لوگوں کے دینی رغبت کے درجے بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عام سی عمومی سی رغبت رکھتے ہیں، کچھ میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے. اتنا ہی اہتمام دین کے بارے میں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کتابیں دینی مذہبی موضوعات کے اوپر مطالعہ میں رکھتے ہیں. یہ عام روش ہے لوگوں کے لیے، عام طبقے کے لیے، دین کی آگاہی کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہے. دین کے اندر بھی اہتمام ہے دین سکھانے کے لیے، باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے اور خوبصورت نظام ہے. لیکن عموماً اس نظام کو کم لوگ چھیڑتے ہیں، کم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، چونکہ بیچ میں انہیں اپنا اور بھی مسائل کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس دینی تبلیغی و تعلیمی و تربیتی نظام کو کم تر مد نظر رکھتے ہیں. لیکن ایک اہتمام ہے. یہی طبقہ جو عوام الناس ہیں اور عام معمول کے طریقے سے دین سیکھتے ہیں، یا وہ خواص ہیں جو ذرا زیادہ اہتمام کر کے دین سیکھتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں اور تبلیغ بھی سنتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ آگے اور ایک برجستہ طبقہ ہے جو دین کو باقاعدہ مدارس میں، دینی اداروں میں ایک نصاب کے طور پر کئی سال پڑھتا ہے. بعضوں کے نصاب تو بہت طولانی ہے، کئی سال تک پڑھتے ہیں. ان سب کی دینداری اور دین شناسی کا نتیجہ دیکھیں. مثلا ہم اسی ایک طبقے کو جو سب سے دین شناسی میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، علماء دین، اور وہ بھی وہ علماء دین جو زیادہ عمر کا بڑا حصہ دین کے پہچان میں لگاتے ہیں اور عمر کا کافی حصہ صرف دین ہی سیکھتے ہیں،
دین سیکھنے کے علاوہ، دین سکھانے کے علاوہ، دینی مطالعات کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی اور مشغلہ نہیں ہوتا. فل ٹائم جاب ان کا صرف دین پڑھنا اور دین پڑھانا ہی ہوتا ہے. ہم اسی کو آ کر قرار دیتے ہیں مورد نظر کہ ان کے بارے میں دیکھیں کہ دین ہے بیان، دین ہے تبیان، دین ہے مبین، دین ہے واضح، دین ہے روشن، بالکل ذرا برابر ابہام، پیچیدگی، کنفیوژن، تذبذب کسی شعبہ دین کے اندر، دین کا اپنا یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ دین کے اندر موجود نہیں ہے. اب ہم آئیں اس طبقے کے اوپر کے جو دین کو اتنی زیادہ عمر صرف کر کے سیکھتا ہے، کیا یہ بھی اتنے ہی دین کے بارے میں واضح ہیں، شفاف ہیں؟ ان کے ذہنوں میں بھی دین میں کوئی الجھن، پیچیدگی، ابہام، اجمال، مشکل نہیں ہے؟ خوب اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہمیں اس طبقے کے اندر پیچیدگی ہی پیچیدگی نظر آتی ہے، ابہام ہی ابہام نظر آتا ہے. پھر ان کے تبلیغ کے نتیجے میں یہ ابہام، یہ پیچیدگی، یہ کنفیوژن منتقل ہو جاتی ہے عوام کے اندر، متدین دوسرے طبقے میں، نچلی تہوں میں. وہ جو کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہی ابہام لوگوں کے ذہنوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا تدین کے لحاظ سے نچلے سطح پر، نچلی تہ میں جائیں ہم، تو اتنا ہی ابہام بڑھتا جاتا ہے. یعنی دین سے کم رغبت رکھنے والوں کے ذہن میں دین کے بارے میں زیادہ پیچیدگی ہے، دین سے تھوڑی بہتر رغبت کرنے والوں میں اندر بھی پیچیدگی ہے، لیکن ان جتنی نہیں ہے جو اس طبقے کے اندر موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو مدارس میں پڑھا ہے، نصاب کے طور پر پڑھا ہے، یا دین کو تبلیغ کے ذریعے سیکھا ہے، یا دین کو مطالعات کے ذریعے سے سیکھا ہے. یہ ہر طرح کی مثال اس وقت بھی موجود ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دین باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں حاصل نہیں کیا، اپنے مطالعہ کے ذریعے سے دین حاصل کیا. ان کے زبان کی کتابیں، ترجمے یا متون جو لکھے گئے تھے انہی سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. ان کے ذہن میں دیکھیں تو بھی پیچیدگی ہے. جنہوں نے باقاعدہ عربی نصاب کے ساتھ، عربی میڈیم میں قرآن کی زبان میں دین پڑھا ہے، ان کے ذہن میں بھی پیچیدگی ہے، اور عوام الناس میں بھی اتنی ہی الجھن اور پیچیدگی ہے. کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ دین کی جو تعلیم عوام کے لیے رائج کی گئی ہے، وہ تعلیم اس وضاحت اور نقشے کے ساتھ نہیں ہے جو قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں جو نقشہ ہے دین کا، یہ نقشہ اسی طرح لوگوں میں منتقل نہیں ہوا. اس نقشے کی لوگوں نے اپنی طرف سے انجینئرنگ کی ہے، اصلاح کی ہے، اس کو پھیلایا ہے، اس کو اور شکل دے دی ہے، اپنا مسلکی رنگ دے دیا ہے، اس کو اپنا فرقے کا رنگ دے دیا ہے، اس کو اکابرین کے آراء سے مخلوط کر دیا ہے، اس کو اور بہت ساری تہذیبوں کے ساتھ اس کو مخلوط کر دیا ہے. اس چیز کا نام ہے التقاط. اصطلاح میں اس کو التقاط کہتے ہیں. الف لام تے قاف، دو نقطے والا الف اور توئے. التقاط یعنی اختلاط، مخلوط ہو گیا. دین غیر دینی امور کے ساتھ مل گیا، دین آبائی رسم و رواج سے مخلوط ہو گیا، دین دوسرے اکابرین کی آراء سے مخلوط ہو گیا، دین فرقہ وارانہ سوچ اور ذہنیت اور تعصبات سے مخلوط ہو گیا، دین بہت ساری چیزوں کے ساتھ مخلوط ہو گیا، گڈمڈ ہو گیا. اس کو التقاط کہتے ہیں. دین کی ایک یہ شکل ہے. ایک یہ مشکل پیش آئی. دوسری مشکل جو فہم دین میں پیش آئی وہ یہ تھی کہ یہاں پر دین میں اضافہ کیا گیا. وہ نقشہ جو دین کا، ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور ڈال دی گئیں. جیسے آپ کو ایک بلڈنگ کا نقشہ بنا کے عمارت کے لیے دے دیا جائے اور آپ خود قلم لے کے اس میں اندر لائنیں کھینچتے جائیں،
اور بعد میں یہ نقشہ کسی کو بھی دیں تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ فالتو لائنیں اس میں زیادہ ڈلی ہوئی ہیں، فالتو زاویے زیادہ بنے ہوئے ہیں، فالتو اس کے اندر پیمائشیں زیادہ ذکر کر دی گئی ہیں جو نقشے کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ کچھ اور اسباب و عوامل باعث بنے، جیسے کچھ لوگ تھے جن کے پاس یا زیادہ وقت نہیں تھا، یا زیادہ صلاحیت نہیں تھی، یا زیادہ ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اس کم وقت میں یا کم صلاحیت کے ساتھ یا کم ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حصہ دین کا فقط پڑھا، اور انہیں جلدی تھی۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شروع سے ایسے ہیں، مدارس میں، دینی مدارس میں اس طرح سے کثرت سے لوگ آتے ہیں کہ یہ آتے ہیں یا محلے والے ان کو بھیجتے ہیں یا گھر والے یا خود آ جاتے ہیں۔ انہیں سال 6 مہینے کا وقت ہوتا ہے کل ان کے پاس، اس سال 6 مہینے میں انہیں ایک شارٹ کورس کرنا ہوتا ہے دین کا۔ اس کے بعد انہیں یا پیش نمازی چاہیے ہوتی ہے کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی محکمے میں، یا پھر کسی اسکول میں ملازمت چاہیے ہوتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ بس ایک علامت پوری کرنی ہوتی ہے، ایک فارمیلٹی انہوں نے خانہ پوری کر کے اپنے آپ کو قابلیت ثابت کرنی ہوتی ہے اپنی کہ ہم اس عہدے کے لائق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے ان کو، یہ تھوڑا سا دین پڑھتے ہیں۔ وہ جو تھوڑا سا پڑھتے ہیں بعد میں اس پر یہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ پورا دین ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو آ کر ایک مقررہ لکیر پڑی ہوئی ہے اور اس لکیر کے فقیر ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ان کو ضرورت بھی پورے دین کی ہے اور صلاحیت بھی ان کے اندر ہے، لیکن ایک اور مشکل ان کے اندر یہ ہے، تنگ نظری ہے کہ یہ دین کی معرفت و پہچان کسی اور بزرگ یا کسی سلسلے کی لکیر کے مطابق حاصل کرتے ہیں۔ انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے اکابرین نے دین کی لکیر کیسے ماری ہے، کھینچی ہے، اور یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ وقت ہے، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی لکیر میں جو دین آتا ہے یہ وہ پڑھیں گے، جو لکیر سے ہٹ کر ہے اسے نہیں پڑھیں گے، یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک طبقہ اور ہے جو لکیر کے فقیر بھی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس لکیر میں سارا دین نہیں ہے، اور وہ جو 6 مہینوں میں شارٹ کورس ہم نے کرنا تھا وہ بھی سارا دین نہیں ہے۔ دین وسیع ہے، اللہ کا دین، لیکن وہ سارا وسیع دین اور سارا جامع دین وہ ہم نے حاصل نہیں کرنا۔ کیوں حاصل نہیں کرنا؟ کیونکہ اس میں سے بہت سارے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یا یہ اگر ہم حاصل کر لیں تو یہ کسی دوسرے طبقے کو اچھا نہیں لگتا، جیسے حکمرانوں کو اچھا نہیں لگتا، یا اس قسم کے جو افراد جو دینی ایک ماحول کے اندر بزرگی یا ایک پیشوائی حاصل کر لیتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ دین اس وسعت کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ایک قدغن لگائی ہوتی ہے، رکاوٹ ڈالی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ دین آگے نہیں پھیلانا۔ حکومتوں کی ایما پر، طاغوتی حکومتوں کی ایما پر دین کے اندر یہ کمی کر دی جاتی ہے۔ جہالت بھی اس کے اندر کار فرما ہے، اور بہت سارے دیگر عوامل بھی، سماجی عوامل بھی ہیں، نفسیاتی عوامل بھی ہیں، موروثی عوامل بھی ہیں، اور سیاسی عوامل بھی ہیں، اسی طرح معیشتی عوامل بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو جو اجرت ملتی ہے، منفعت ملتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص محدود تفکر دین کا بنا کر پیش کرے تو اسے اجرت ملے گی۔ اصل دین، خالص دین، روشن دین، واضح دین بیان کرنے سے اسے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں ملنا۔ یہ سارے عوامل باعث بنتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو محدود کر دیتے ہیں، دین کے ابواب بیشتر حصہ دین کا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک حصہ دین کا آسان حصہ، یہ سہولت پسندی بھی اس میں عوامل میں سے ایک عامل ہے، آسان حصہ دین کا چن لیتے ہیں، اسے دین قرار دیتے ہیں، باقی کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ التقاط کی الٹ صورت ہے، برعکس صورت ہے۔
یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دین کو کم کر دیا ہے، دین کی جامعیت کو ختم کر دیا، وہ نقشہ کاٹ کے، نقشہ پھاڑ کے اس نقشے کا ایک حصہ فقط حاصل کر لیا، باقی سب کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اور اس وجہ سے وہ جو مبین دین تھا، مبین دین تھا، واضح دین تھا، بیان و تبیان تھا، شفاف دین تھا اور کامل مکمل دین تھا، وہ نقشہ دیندار انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب بعض بزرگان جو جس طرح ایک روایات کے اندر ذکر ہے مجدد کا، اور تاریخ، دین کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ دین کی تجدید ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ، تطہیر دین کی ہوتی ہے مسلسل کے ساتھ، دین کی نہیں ہوتی، صحیح تعبیر یہ کریں کہ دینداری کی، دین شناسی کی، دین فہمی کی تجدید، اور دین شناسی کی اور دین کی تبلیغ کی تجدید و تطہیر کا عمل مسلسل ہوتا ہے۔ چونکہ دو قسم کے اثرات دین میں پڑتے ہیں، ایک التقاط مسلسل دین میں ہوتا رہتا ہے، یعنی غیر دینی امور دین میں مخلوط ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرا دین کی بنیادی ابواب، اصلی تعلیمات دین سے نکال کے باہر رکھتے جاتے ہیں، دین سے ان کو دور کر کے، فراموش کر کے، اور انہیں ترک کرتے ہیں۔ یہ دو عمل دین شناسی میں مسلسل انجام پاتے ہیں۔ جب یہ دونوں عمل، یعنی تخریب، دین کی تخریب، دین شناسی کی تخریب، دین فہمی کی تخریب جب مسلسل ہوتی ہے تو تعمیر بھی مسلسل ہو، یہ تعمیر بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ وہ عمارتیں جو صرف خراب ہو رہی ہیں، پانی بھی ان کو خراب کر رہا ہے، ہوائیں بھی ان کو خراب کر رہی ہیں، دھوپ بھی ان کو خراب کر رہی ہے، انسان بھی ان کو خراب کر رہے ہیں، کرایہ دار بھی ان کو خراب کر رہے ہیں، اور گلی میں آنے جانے والے لوگ، سڑک، ٹریفک، گاڑیاں، سب ان عمارتوں کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، یا ان مکانات کے اندر مسلسل کچرا پھینک رہے ہیں۔ جیسے متروک عمارتیں ہوتی ہیں جن کے اندر محلے والے گند کچرا پھینکتے رہتے ہیں۔ اگر ان عمارتوں کی تعمیر نہ ہو، مینٹیننس نہ ہو، تو یہ بالکل قابل سکونت نہیں رہتی۔ اس لیے مسلسل وہ جگہیں جو عوام کی گزرگاہ ہیں، جہاں پر عامت الناس نے آ کر گزرنا ہے، یا اظہار نظر کرنا ہے، یا اپنے رویے اس میں شامل کرنے ہیں، اس کی مسلسل تطہیر کی ضرورت ہے۔ اور یہ تسلسل رہا ہے دین کے اندر، تجدید شناخت دین، اثر نو دینی نظام کی تدوین، دینی نظام کی تشخیص، دینی نظام کی اثر نو تعمیر، یہ عمل مسلسل ہوتا رہا ہے، اور اسی سے اصل ڈھانچہ دین کا باقی رہتا ہے۔ اگر یہ مجدد نہ ہو، یہ مجدد نہ آئیں اگر، اور آ کر دین کو لوگوں کی پہنچی ہوئی گزن سے صاف ستھرا نہ کریں، اور دینی شناخت کو نئے سرے سے پھر ایک دفعہ تجدید بنا نہ کریں، تو دین کا حلیہ مسخ ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہود نے کیا، دین یہود کا حلیہ مسخ کر دیا علماء یہود اور عوام یہود کے عوام نے، یہود کے بنیوں نے اور سرمایہ داروں نے اور تجار نے، دین فروشوں نے۔ مسیحیت کے ساتھ یہی کیا، تجدید بنا نہیں ہوئی مسیحیت کی، بہت دیر سے ہوئی، اور وہ جو دیر سے ہوئی وہ بھی تخریب ہی تھی۔ مثلا جس طرح سے ایک مکتب بہت دیر سے یہود کے اندر، نصارہ کے اندر یا مسیحیت کے اندر پیدا ہوا، ایک تجدید نو تھی، وہ تھا پروٹیسٹنٹزم مسیحیت کے اندر، ایک رینیسنس تھا مسیحیت کے اندر، لیکن وہ تخریب زیادہ ہو گئی اس نظام کے اندر۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اس تجدید بنا کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ آئے تجدید بنا کرنے کے لیے، لیکن تخریب زیادہ کر گئے تجدید، چونکہ مجدد نہیں تھے اور مجدد بننے کی کوشش کی۔ جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ، انسان نما لوگ ان کو عالم قرار دیتے ہیں اور یہ عالم بن بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ عالم ہوتے نہیں ہیں۔ خوب یہ لوگ آتے ہیں کبھی آ کر دین کی اثر نو شناخت کرتے ہیں، لیکن تخریب زیادہ کر جاتے ہیں۔ جیسے کوئی اناڑی آئے
اور آ کر یہ کہے کہ میں تعمیر نو کرتا ہوں اس عمارت کی، لیکن نہ وہ انجینئر ہو، نہ وہ ڈیزائنر ہو، نہ وہ معمار ہو، نہ وہ کاریگر ہو، محض ہوس کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر آ کر اس عمارت کو تخریب زیادہ کرے گا تعمیر نو کے بہانے سے۔ علامہ اقبال ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کامیابی سے کیا اور درست انداز سے کیا کہ دین کی اثر نو شناخت، دین کی اثر نو، دینی تعلیم کی اثر نو تعمیر، نہ دین کی تعمیر۔ دین کو تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، دین کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے اور دین کا اصل ڈھانچہ قائم ہے، لیکن لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، لوگوں کے پاس دین کی معرفت ہے، دین کی شناخت ہے، دین کی تعلیم ہے، اور یہ اثر نو تعمیر کی محتاج ہے، لوگوں کے ہاتھوں ہی اس کی تخریب ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو فرق پڑا وہ یہی پڑا کہ جو اصل نقشہ اللہ نے جو تقدیر دین کی انجینئرنگ جیومیٹری بنائی تھی، تعلیم دین میں وہ گم ہو گئی، وہ نقشہ کھو گیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطبات میں کئی جگہ فرمایا ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں بیان میں یہ فرمایا ہے کہ جو اصل نقشہ تھا دین کا، جام کہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جو امت نے نوش کیا، وہ گم ہو گیا ہے۔ امام بھی فرماتے تھے کہ اصل دین کھو چکا ہے، گم شدہ است، اسلام گم شدہ است، دین کھو گیا ہے تمہارے ہاتھ سے، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو جا کر۔ کھو چکا ہے نہ کہ مندروں میں اور چرچوں میں اور کلیسا میں کھو چکا ہے، مدرسوں میں، مسجدوں میں، ممبروں پر دین کھو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے، اور یہ جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے یہ وہ مکمل دین نہیں ہے، وہ پورا نقشہ نہیں ہے۔ اگر مکمل نقشہ ہو انسان کے پاس، جو چیز نقشے کے مطابق ہے اس میں رہنا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ اس وقت زیادہ تر سروکار لوگوں کو ڈیجیٹل دنیا سے، الیکٹرانک دنیا میں زیادہ ہیں لوگ اس وقت، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی سارے ناخواستہ طور پر الیکٹرانک دنیا میں آ گئے ہیں، اور آنا پڑے گا، جو نہیں آئے وہ بھی آ جائیں گے، چونکہ یہ تحول، یہ انقلاب زمانے میں رونما ہو چکا ہے کہ وہ جو پہلے رائج طریقہ تھا روابط کا، ابلاغیات کا، تعلیم کا، پڑھنے لکھنے کا، وہ سب تبدیل ہو چکا ہے، پرانا طریقہ سارا۔ اب ساری دنیا میں یہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا جلدی کہ سب کا سارا نظام، پورا انسانی سارا نظام وہ اسی الیکٹرانک ذریعے سے انجام پائے گا۔ چونکہ زیادہ تر کا سروکار اسی سے ہے، سرگرمی کے طور پر، نیا نیا ہے، مشغلے کے طور پر، نئے نئے پیکج آتے ہیں، نئے نئے آپشن آتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر اس میں ہر طبقہ مگن ہو جاتا ہے۔ ابھی استفادہ نہیں ہوا، خصوصاً پاکستان جیسے ماحول میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی سے ابھی استفادہ نہیں ہوا، ابھی اس سے تفریح ہے، ابھی گیم والا مرحلہ چل رہا ہے۔ پہلی چیز جس سے ہم آشنا ہوتے ہیں الیکٹرانک دنیا میں ویڈیو گیم ہے، الیکٹرانک گیم ہے، کمپیوٹر گیم ہے، موبائل گیم ہے، گیم سے آغاز ہوتا ہے ہمارا، اور داڑھی سفید ہونے تک گیم چلتی ہے۔ لیکن ایک نسل آئے گی جو یہ تھک جائے گی، اکتا جائے گی، اور اس کی کوئی رغبت گیم میں نہیں ہوگی، وہ اس الیکٹرانک ٹیکنالوجی سے دیگر کام استفادے کریں گے، جس طرح دوسری دنیا کر رہی ہے۔ مثلا اب آپ جو ملک گیم بناتے ہیں وہ گیم وہاں نہیں دیکھیں گے آپ کو کھیلتا بھی ہو وہاں پر، وہ اس سے اور استفادہ کر رہے ہیں، یا دنیاوی مفاد میں، تجارت میں اور انڈسٹری میں، صنعت میں، باقی ہر شعبے کے اندر اس سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن ہم ابھی کھلونے کے طور پر اس کو استفادہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز ہے جو وہ بناتے ہیں، ہم اسے پہلے ہم خریدتے ہیں اور ہمارے بچے خریدتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ موبائل سب کے پاس ہے، اسمارٹ موبائل سب کے پاس ہیں، لیپ ٹاپ سب کے پاس ہیں، آئی پیڈ سب کے پاس ہیں، آئی فون سب کے پاس ہیں، کمپیوٹر سب کے پاس ہیں، ایک سے ایک پیچیدہ اور اچھا سسٹم ان کے پاس ہے، لیکن اس سے کرتے کیا ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔
آیارا چے بیاں، یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ کھلی بات ہے جو سب جانتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اس صفحے سے کیا استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں آپ کھیل رہے ہوں، تفریح کر رہے ہوں، یا سرگرمی میں مصروف ہوں، یا جس کام میں بھی اس الیکٹرانک صفحے پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک چیز ضرور اس میں غور کریں، دقت کریں کہ کتنا آسان ہے اس کا استعمال۔ پیچیدہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، حیرت انگیز حد تک سادہ اور آسان ہے۔ ان پڑھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی پڑھائی لکھائی نہیں جانتے، بالکل چھوٹے، ابھی بیٹھنا بھی نہیں جانتا، اور وہ موبائل جانتا ہے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے، آئی پیڈ، آئی فون جانتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آسان ہے، منظم ہے اور سسٹمائز ہے، اس وجہ سے آسان ہے۔ آسانی کی راز یہ ہے اس کا کہ ایک نظم کے ساتھ، ایک نقشے کے ساتھ ہے، ایک اس کے اندر ایک انجینئرنگ ہے، ہر چیز ایک منظم انداز سے ایک قانون کے تحت وہاں پر رکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی ایک کلک انسان کو خود ہی اگلے مرحلے میں ڈال دیتی ہے۔ چونکہ یہ ساری ٹیکنالوجی نئے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے، نئے زمانے کا کوئی کام بغیر نقشے کے نہیں ہوتا، پہلے اس کے نقشے بنتے ہیں، پہلے اس کی منصوبہ بنتا ہے، پہلے اس کے آئیڈیاز بنتے ہیں، پہلے ان کے اہداف مقاصد معین ہوتے ہیں، پھر ان اہداف مقاصد کے مد نظر رکھ کر ان کے لیے آئیڈیاز بنتے ہیں، ان آئیڈیاز کے مطابق ان کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، ان ڈیزائننگ کے مطابق ان کے سسٹم بنتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت آسان ہے، حد درجہ پیچیدہ ہے، لیکن استعمال میں نہایت آسان ہے۔ یہ آپ الیکٹرانک دنیا کی کوئی چیز بھی دیکھیں، گیم ہے، تفریح ہے، فضول لغویات ہیں تو بھی بہت آسان ہے، اگر کوئی مثبت کام ہے تو بھی بہت آسان ہے، اگر کوئی بہت اعلیٰ درجے کا تعمیری کام ہے، خلاقیت کا کام ہے تو بھی بہت آسان ہے۔ اس کی آسانی کی وجہ یہ ایک نقشہ ہے اس کے اندر۔ خوب یہی راز جو آج ہم الیکٹرانک دنیا میں اس کی سہولت اور آسانی کو لمس کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس کی سہولت سے، ورنہ کسی نے موبائل استعمال کرنے کے لیے ٹریننگ لی ہے، اسکول میں داخلہ لیا، اکیڈمی میں جا کے سیکھا ہے موبائل کیسے استعمال ہوتا ہے، نئی نئی ویب سائٹس بنتی ہیں، وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ خودکار طریقے سے ان کے استعمال سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو فیس بک میں کوئی پڑھا ہے، جا کر کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کسی کالج میں آپ کو بتایا کہ یوٹیوب کیسے استعمال ہوتا ہے، فیس بک کیسے ہوتا ہے، ٹویٹر کیسے ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ہے بہت کچھ ہے۔ یہ سب کسی نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے، کوئی بھی کسی نے بھی نہیں پڑھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے خود سیکھ گئے ہیں۔ کوئی ٹیچر نہیں ہے ان کا، کوئی معلم نہیں ہے ان کا، خود ٹیکنالوجی ایسی ہے، اپنی معلم خود ہے۔ ڈیجیٹل دنیا، الیکٹرانک دنیا اپنی استاد خود ہے، اپنی معلم خود ہے۔ ہو بہو یہی، یہ مثال تھی، ممثل دین ہے، یہی ساخت، یہی نقشہ، یہی نظم، ہر چیز دین کے اندر موجود ہے۔ دین اسی طرح سے ایک نظم کے ساتھ، ایک نقشے کے ساتھ، ایک ترکیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور دین اپنا معلم خود ہے، قرآن اپنا معلم خود ہے۔ جنہوں نے موبائل کسی اور سے سیکھا ہے، وہ آج تک ان کو صرف، بعض لوگ ہیں ایسے پرانے بوڑھے جن کو موبائل میں ٹوٹل کیا پتہ ہے، ایک سبز بٹن ہے، ایک سرخ بٹن ہے، کال آئے سبز بٹن دبانا ہے، کال بند کرنی ہے سرخ بٹن دبانا ہے، اگر یاد رہے ان کو۔ تو بسا اوقات کال آتی ہے تو سرخ دبا دیتے ہیں، کال اینڈ ہوتی ہے تو سبز دبا دیتے ہیں، حافظہ نہیں ان کا کام کرتا۔ جنہوں نے موبائل سے سیکھا ہے، انہیں موبائل کی ہر رگ پتہ ہے اس وقت۔
لیکن جنہوں نے موبائل پڑوسی سے سیکھا ہے ان کو ابھی تک صرف سرخ بٹن اور سبز بٹن پتہ ہے، اس سے زیادہ معرفت نہیں ہے ان کو۔ دین کے بارے میں بھی یہی ہے، جس نے دین کسی ذاکر خطیب علامہ سے سیکھا ہے اس کو دین کا سرخ بٹن اور سبز بٹن پتہ ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہے تفصیلات۔ لیکن جس نے دین خود دین سے سیکھا ہے، قرآن سے سیکھا ہے، وہ دین کی تمام رگوں سے آشنا ہے، وہ دین کے اندر تک دین سے آشنا ہے۔ اور دین کے اندر بھی بہت خوبصورت نقشہ ہے، قرآن کے اندر بہت حسین نقشہ ہے دین کا، اور وہ یہی سنن کا نقشہ ہے۔ جہاں نقشے کے تحت کوئی چیز ہو اس کا استعمال بہت آسان ہے، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، اس سے استفادہ بہت آسان ہے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دوسری مثال بھی آپ نظر میں رکھیں۔ آپ آئے دن مختلف شہروں میں جاتے ہیں، ہر ملک میں شہر بنے ہوئے، نئے شہر بھی ہیں، نئے کالونیاں بھی ہیں، نئے آبادیاں ہیں، اور پرانے بھی ہیں۔ مثلا ہم لاہور کو فرض کریں، لاہور جیسے دنیا بھری ہوئی ہے شہر، پرانے شہر، لاہور کے پرانے علاقے، قدیم علاقے، بہت سارے دیہات تھے لاہور کے اطراف میں۔ لاہور جو آج بڑا گریٹر لاہور ہے، یہ ایک شہر اور 250 گاؤں کا مجموعہ ہے۔ 250 گاؤں تھے لاہور کے، اور ایک شہر تھا چھوٹا سا، وہ شہر جو ابھی اندرون کہلاتا ہے، جس کے 12 دروازے تھے۔ آج ہی ایک آرٹیکل کے اندر لاہور کی یہ ڈیٹیل میں نے پڑھی، اس لیے میرے ذہن میں ہے، ورنہ عملاً خود روڈ پہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی لاہور کدھر ہے۔ اس مضمون کے مطابق کہ لاہور 12 دروازے تھے اور ایک موری، ایک دروازے کا نام موری رکھا ہوا تھا، انہوں نے 13ویں موری تھی لاہور کی۔ اب یہ کیوں تھا یہ نہیں انہوں نے لکھا، اس میں لکھا ہے، آگے وضاحت کریں گے، پتہ نہیں اس موری کی وضاحت ہوگی یا نہیں۔ ایک موری تھی لاہور کی اور 12 گیٹ تھے، یہ پورا لاہور تھا یہ، اور باقی 250 گاؤں تھے لاہور سے منسلک۔ ابھی جہاں پر ہم ہیں، ابھی یہ جامع عروۃ الوثقیٰ ہے، یہ تو ابھی بھی گاؤں ہے، چندرائے گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے آگے چنگی وہ بھی گاؤں تھا، اس سے آگے کلمہ چوک یہ بھی گاؤں تھا، اس سے آگے ماڈل ٹاؤن یہ بھی گاؤں تھا، اور بعض تو ابھی بھی گاؤں ہیں۔ ماڈل ٹاؤن سے آگے ایک اور جگہ ہے پنڈ، اس کو ابھی بھی پنڈ کہتے ہیں۔ کیا پنڈ ہے وہ؟ کوٹھا پنڈ، کوٹھا پنڈ ابھی بھی پنڈ تھا۔ یہ جتنے محلے ماڈرن ڈی ایچ اے، سارا گاؤں، ابھی بھی گاؤں خرید کے انہوں نے گاؤں تخریب کر کے، گاؤں بگاڑ کے ڈی ایچ اے بنا دیا ہے۔ لاہور ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس کے اطراف میں 250 گاؤں تھے۔ یہ 250 گاؤں نقشے کے تحت نہیں تھے، جہاں کسی کی زمین تھی وہاں گھر بنا لیا، گاؤں کے اندر جہاں کسی کو پلاٹ ملا وہاں اس نے گھر بنا لیا۔ لہٰذا گاؤں کی گلیاں سیدھی نہیں ہوتی، پیچ اندر پیچ، پیچ در پیچ، بالکل سانپ کی طرح، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، فلاں جگہ جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے۔ اس میں جنازہ لے کے بھی گاؤں کی گلی میں جانا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ عموماً پرانے شہر بھی اسی طرح کے ہیں، جو شہروں کے اطراف میں وہ آبادیاں جو مضافاتی آبادیاں ہوتی ہیں، جہاں سے مہاجرین دوسرے شہروں کے، دیہاتوں کے لوگ دیہات چھوڑ کے شہر میں جب آباد ہونے آتے ہیں تو شہر کے مضافات میں کچی آبادیاں بناتے ہیں، پہلے جھگی ڈالتے ہیں، پھر وہ وہاں پر ایک کچا سا مکان بناتے ہیں ٹین کا، پھر اس ٹین کے مکان کو اینٹوں کا مکان میں بدلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ آبادیاں بڑے آبادی میں بدل جاتی ہیں۔ ان کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، کوئی ڈیزائننگ نہیں ہوتی، کوئی ان کے لیے انجینئرنگ نہیں ہوتی، ضرورتوں کے تحت بنتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں۔ ان جگہوں پر آپ اگر جانا پڑے، اور جاتے رہتے ہیں آئے دن آپ مختلف ضرورتوں کے تحت، کوئی مارکیٹنگ کے لیے یہاں جا رہا ہوتا ہے، کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی افطار کھانے یہاں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی دوست کو ملنے جا رہا ہے، کوئی شادی میں ان آبادیوں میں جاتا ہے، کوئی جنازہ کے لیے ان آبادیوں میں جاتا ہے۔ ہر روز ہر آدمی کو مختلف مقاصد کے لیے ان آبادیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور کتنا مشکل ہوتا ہے پتہ ڈھونڈنا، مسجد ڈھونڈنا، امام بارگاہ ڈھونڈنا، دوست کا گھر ڈھونڈنا، قبرستان ڈھونڈنا، ان آبادیوں میں جو نقشے کے تحت نہیں ہیں، چونکہ نہ گلیاں سیدھی ہیں،
نہ گلیوں کے نمبر ہیں، یہ نہیں معلوم یہ گلی کدھر جائے گی، آگے سیدھی جائے گی، پھر مڑے گی، کتنی جگہ مڑے گی، کدھر مڑے گی، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ہر طرف مڑ سکتی ہے، کہیں بھی گھوم سکتی ہے، کہیں بھی موڑ آ سکتا ہے، کہیں بھی بند بھی ہو جائے گی گلی. اس کے بجائے کچھ شہر ہیں، آبادیاں ہیں جو نقشے کے مطابق ہیں. جیسے یہ DHA جو کرونا کی سپیڈ سے پھیل رہا ہے، کرونا نے بھی شاید پھیلاؤ کے لیے DHA کو فالو کیا ہے کہ تیزی سے پھیلنا کس کو کہتے ہیں. خوب تیزی سے پھیل رہا ہے، پورے ملک کو DHA بننا ہے ابھی، اور دھڑا دھڑ پھیل رہا ہے. لیکن ایک نئی آبادی ہوتی ہے، ڈرائنگ اور نقشے کے ساتھ بنتی ہے. ہر شہر کے اندر ایسی آبادیاں، ایسے محلے ہوتے ہیں، یا پورا شہر اگر ہم دیکھیں نقشے کے مطابق بنا ہوا پورا شہر اسلام آباد ہے. پاکستان میں اسلام آباد ہے، باقی بھی دنیا میں ہے. اب پرانے شہر جیسے قم ہے، قم ایک پرانا قدیمی شہر ہے، اور اس شہر میں ایڈریس ڈھونڈنا جو ہے وہ کاری دارد، خصوصاً قمی ایڈریس پوچھو بتاتے بھی نہیں ہیں لوریوں کی طرح. آپ جانا کہیں اور ہوتا ہے، بیچ کہیں اور دیتے ہیں. کچھ شہروں کے لوگوں کی یہ ثقافت ہوتی ہے کہ ایڈریس نہیں بتاتے صحیح. ان میں سے ایک لاہوری ہیں. یہ آپ اگر ایڈریس کے قریب بھی پہنچ گئے ہیں تو یہ ایسے میٹھی زبان سے، ہمدردی سے آپ کو واپس بھیجیں گے کہ کل شام کو بھی ایڈریس نہیں ملے گا آپ کو. وہ معروف جملہ ہے نا لاہور کا کہ جہاں کے بھی پوچھو کہتے ہیں اے نال ہی ہے. یہ نال 5 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ساتھ ہی ہے، قریب ہی ہے. یہ قریب 5 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 10 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 20 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، اور بالکل لاہور سے باہر قصور میں بھی ہو سکتا ہے یہ جو نال ہے لوریوں کا. اسی طرح کچھ اور جہاں جہاں تجربہ ہے کسی کا رہنے کا، وہاں کے حالات جانتے ہیں. ایران میں قم شہر میں ایڈریس پوچھیں تو وہ بھی نال ہی ہے، کہہ کے آپ کو کہیں اور بھیج دے گا. اور شہر نقشے کے مطابق بھی نہیں ہے. کوئی گلی کسی قانون کے تحت نہیں جا رہی ہے، کہیں بھی گھوم سکتی ہے، کہیں بھی مڑ سکتی ہے، کہیں بند ہو سکتی ہے. وہاں ایڈریس ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ اگر مثلا یہ نئی آبادیاں ہیں نقشوں کے مطابق جو بنے ہوئے ہیں، ان کا آپ کسی کو صرف مکان نمبر بتا دیں کافی ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آسانی سے انسان، اجنبی ان پڑھ انسان بھی آسانی سے وہاں پہنچ جائے گا. اتنا آسان ہے وہاں پہنچنا. آپ اسلام آباد میں کسی سے پوچھ لو جی آپ ذرا اپنے گھر کا بتا دو، کوئی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسلام آباد کے کس محلے میں رہتے ہیں، کہ وہ خود ایڈریس جو آپ کو بتائے گا وہ خود ایک نقشہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے. کیونکہ پورا شہر سیکٹر میں اسلام آباد کی کوئی چیز، صرف نام اسلام آباد اردو ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اردو میں نہیں ہے اسلام آباد میں. اتنی قوم پرستی ہے، اتنی محب الوطنی ہے شہر بنانے والے اور اس پہ حکمرانی کرنے والوں کے کوٹ کوٹ کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے ان کے اندر حب الوطنی کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد نام کے علاوہ کوئی چیز اردو میں نہیں ہے. محلوں کے نام اردو میں نہیں ہے، سڑکوں کے نام اردو میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی اس قوم کے لیے سہولت بھی ہے. سیکٹر ہیں بنے ہوئے، محلے مختلف، ان کے نام ہیں، اور محلوں کے اندر گلیاں نقشے کے مطابق ہیں. گلیوں کے اندر جو رہائشیں ہیں ساری نقشے کے مطابق ہیں، پرانے محلے ہوں، نئے محلے ہوں. اسلام آباد میں ایڈریس ڈھونڈنا بہت آسان ہے. وہاں جا کے نہیں پوچھا جاتا اب میں یہاں پہنچا ہوں، اب کدھر جاؤں، اب کدھر جاؤں، چونکہ ہر چیز نقشے کے مطابق ہے. اگر وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے تو سیدھے، جیسے آج کل ڈیجیٹل نقشے ہیں اور آپ کے موبائل کے اندر ہیں، گاڑیوں کے اندر ہیں، وہ آپ آن کر لیں تو وہ ویسے نقشے کے مطابق پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو وہ آپ کے پاس، صرف آپ کو یہ پتہ ہو کہ سیکٹر کون سا ہے، گلی کون سی ہے، مکان کون سا ہے، آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. نقشے کے مطابق جہاں انسان کو پہنچنا ہو، بغیر کسی رہنمائی کے آسانی سے انسان پہنچ جاتا ہے. لیکن جہاں نقشے نہ ہوں، نقشوں کے بغیر آپ نے کسی، جیسا عموماً آبادیاں ہیں یہاں، بہت ہی منظم ترین لاہور کا
محلہ ماڈل ٹاؤن کہلاتا ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے باہر جتنی آبادیاں ہیں ساری بغیر نقشے کے ہیں۔ فرض کریں ابھی یہ علاقہ جس میں جامع عروۃ الوثقیٰ اس کے ارد گرد ساری آبادیاں ہیں، یہاں آپ کو اگر کوئی ایڈریس ڈھونڈنا پڑے تو آپ کو کم از کم بیچ میں سے 13 آدمیوں کو پوچھنا پڑتا ہے۔ پہلے پوچھیں گے چنگی یہی ہے، پھر آپ ان سے پوچھیں گے یہ ڈیفنس روڈ یہی ہے، پھر آپ پوچھیں گے یہ فلاں گلی یہی ہے، یہ فلاں کالونی یہی ہے، یہ پراچا کالونی یہی ہے، پراچا گلی یہی ہے، یہ فلاں گلی یہی ہے۔ وہ ہر ایک سے پوچھتے جائیں گے۔ اب جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ مقامی آدمی، آشنا آدمی سمجھ کر کہ اس علاقے کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی لاہوری ہے، وہ بھی آہو، آپ کہتے ہیں یہ پراچا ہے، وہ کہتے ہیں آہو، حالانکہ وہ پراچا نہیں ہے، تماچا ہے، وہ کوئی اور گلی ہے وہ، لیکن اس نے کہہ دیا آہو۔ یہ آہو آپ کا پورا دن ضائع کر سکتی ہے۔ دین کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ دین کی جو تعلیمات، دین نقشے کے مطابق ہے، سنن، تعلیمات، ہر چیز نقشے اور ڈیزائن کے مطابق۔ اس نقشے کے مطابق تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم روایتی انداز سے ادھر حدیث پڑھی، ادھر حدیث پڑھی، ادھر قول پڑھا، ادھر قول پڑھا، ادھر بنایا کھچڑی بنائی، اس میں ہلایا جلایا، 2 باتیں ادھر سے سیکھیں، 2 باتیں ادھر سے سیکھیں، گڑمڑ کر کے سارا ممبر پہ آ بیٹھا۔ اس ممبر سے پھر سوال ہوتا ہے جی حضور بتائیے جنت کا یہی راستہ ہے، کہتا ہے آہو۔ اور یہ آہو، وہ لاہور میں آہو تو دن ضائع کرتا ہے، یہ دین کا آہو پوری زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ اسی آہو نے گھمایا ایسا، لوریوں کا تکیہ کلام ہے آہو، یعنی جی ہاں۔ لوہری اگر کہہ دے آہو، سمجھو کہہ رہے جی ہاں، متفق ہے آپ سے اور موافق ہے، لیکن اس کی آہو پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ آہو کو تصدیق کرا لیں، 2-3 اور سے آہو کروا لیں تاکہ بات پکی ہو جائے آپ کی۔ اگر نقشے کے مطابق ہو، آپ کو یہ 13 آدمیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بغیر جانے آہو کہتے ہیں، ان کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور یہ بھی ہوتا ہے لاہور اور دوسری آبادیوں میں بھی ہے، مثلا آپ وہ آدمی کھڑا ہوا ہے کہیں جانے کے لیے، آپ نے اس سے ایڈریس پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ موٹر سائیکل گاڑی پر ہیں، تو وہ کیا کہے گا آپ کو کہ مجھے بھی یہیں جانا ہے، تو آپ مجھے ساتھ بٹھا لیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ اپنے ایڈریس پر آپ کو لے جا کے اتر کے اس کو کہہ دیتے آگے کسی سے پوچھ لینا، ہاں آپ خود کسی اور سے پوچھ لینا، میں اپنے پتے پہ پہنچایا ہوں۔ یہی کام دین کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ہم جیسے پیسے دے کے لاتے ہیں رکشہ کہ دین بتاؤ بھائی، ہمیں ہدایت بتاؤ، ہمیں توحید بتاؤ، امامت بتاؤ، جنت بتاؤ، وہ کہتے ہیں میں بھی جنت ہی جا رہا ہوں، اگر ساتھ بٹھا لو تو یہ پہنچ جاتا ہے اپنے پتے پہ جہاں اس کو چاہیے ہوتا ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، معاوضہ چاہیے ہوتا ہے، چندہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اپنا چندہ وصول کر کے آپ کو کہتے ہیں کسی اور سے پوچھ لینا جنت کدھر جاتی ہے، جنت کا کون سا راستہ ہے، کسی اور سے پوچھ لینا تم۔ یہ روز مرہ ہو رہا ہے، اور ہم ایسے میں ہم پریشان کیوں ہیں کہ نقشے والا محلہ ہے جس میں ہر چیز نقشے کے مطابق ہے، وہاں تو گم ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ناممکن ہے گم ہونا۔ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ کدھر جانا ہے، اگر یہ نقشہ خود آپ دریافت کر لیں قرآن کریم سے، نقشہ پڑھنے کا آپ کے پاس علم آ جائے، ہدایت کا نقشہ، سنن کا نقشہ پڑھنے کا علم آ جائے، تو ہمیں یہ اتنے لوگوں سے پوچھنا اور کنفیوز ہونا اور ان کے کہنے پہ کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا۔ آپ بعضوں کو دیکھیں وہ ان کی زندگیوں میں جو تحولات آئے، مثلا بعض مصنفین نے لکھا اپنے دوستوں کے بارے میں کہ اس نے پہلے وہ عام سا آدمی تھا، ایسے لاپرواہ آدمی تھا، پھر اسے ہدایت ملی کسی بزرگ کے آشیانے سے، اس کو آستانے سے رہنمائی مل گئی، وہ دین کی طرف اللہ کی طرف آ گیا۔ اب اللہ کی طرف آنے کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی، پھر داڑھی منڈوا کے مونچھیں لمبی لمبی رکھ لیں، پھر مونچھیں کٹوا کے زلفیں رکھ لیں، پھر زلفیں منڈوا کے ٹنڈ کر لیا، اور یہ سارے اس کے ہر 6 مہینے بعد ہر سال بعد یہ حلیے بدل رہے تھے اس کے۔ تو کبھی ٹوپی ہوتی تھی، کبھی ٹوپی نہیں ہوتی تھی۔ تو
اس سے یہ پوچھا کہ یہ کیا رنگ کیوں بدلتے ہو، یہ حالتیں اپنی کیوں بدلتے ہو آپ؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سارے ہدایت کے سلسلے ہیں، یہ ان کی علامتیں، یہ لوگوں ہیں ان کے، میں یہاں پہ جاتا ہوں تو یہ کرواتے ہیں، وہاں پہ جاتا ہوں تو یہ کرواتے ہیں، خوب کیوں اتنے گھومے گھومے پھر رہے ہو؟ کبھی داڑھی رکھتے ہو، کبھی داڑھی منڈواتے ہو، کبھی ٹینٹ کرتے ہو، کبھی زلفیں رکھتے ہو، کبھی مونچھیں چھوڑتے ہو، کبھی کٹوا دیتے ہو، یہ سب کیوں اتنے الجھن میں پڑے ہوئے ہو؟ دین کا تو سیدھا سیدھا اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے اور نقشہ مستقیم ہے، بالکل واضح روشن راستہ ہے، بیان ہے، تبیان ہے، مبین ہے۔ اتنی حیران ہو کر سرگردان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر خود اصل دین کی طرف رجوع کریں ہم۔ سنن اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، دو منظومے بنائے ہیں، ایک منظومہ انسان کی نجات کا، ایک منظومہ انسان کی ہلاکت کا بنایا ہے، اور دونوں نقشے انسان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بخوبی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں کس گلی میں ہوں، اس منظومے میں، اس نقشے میں کہاں ہوں۔ اپنے آپ کو انسان آسانی سے تلاش کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، میں کہاں ہوں۔ اس نقشے کے لیے جو قرآن کریم نے سنن کو متعارف کروایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ تمہارے لیے بھی تھے، یہ نقشہ یہ پچھلی قوموں کے لیے بھی تھا اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے یہ نقشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نقشہ بنا کر نبیوں کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے۔ اب اس کی دیکھیں ہم سنن کی وہ صورتیں، جو آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کے ساتھ، سنن کے نام کے ساتھ سنن کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سورہ مبارکہ فاطر آیا 42 اور 43 اور 44 میں یہ مضمون سنت الہی کا تکرار ہوا ہے۔ اس میں ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ شروع میں جو بات شروع کی تھی امسال اس ماہ مبارک رمضان میں 1441 میں، اسی آیت سے شروع کی تھی ہم نے بات، وہ سرنامہ یہی آیت قرار دیا تھا، چونکہ اس میں سنن کے متعلق ذرا جامع تر بات ہے اور سنن کو زیادہ باقی تمام آیات کی خصوصیات اس ایک آیت کے اندر جمع کی گئی ہیں، اس لیے اس آیت کو سرنامہ کے طور پر پڑھا تھا، اسی کی ابھی تفسیر کا وقت ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس مجموعہ آیات میں، یہ آیا 41 سے 42 کے بعد آخر تک، یہ سورہ فاطر کی آخری آیات ہیں، آخری پیراگراف ہے آیات کا۔ پہلے والی آیات سے سیاق ملتا ہے، وہ مضمون جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے وہی یہاں تک پہنچا ہے، اس مطلب تک پہنچا ہے۔ اب ہم اس کو اسی آخری پیراگراف کو جو مختص ہے بیان سنن کے ساتھ، اسی کو منع کرتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ مشرکین جن کو رسول اللہ پیغام پہنچاتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مضمون قرآن نے ذکر کیا کہ رسول اللہ سے پہلے یہ کیا سوچتے تھے، ان کی ذہنیتیں کیا تھیں اور پھر توقعات ان کی کیا تھی اور انہوں نے کیا کیا۔ اہل مدینہ کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے، دوسروں کے اوپر اپنی برتری جتلاتے تھے، بہت ہی ایک مباحات پیش کرتے فخریہ طور پر کہ ہم ایک نبی خاتم اور نبی آخر الزمان کی آمد کے ظہور کے منتظر ہیں۔ چونکہ ہمارے دین میں، دین یہود میں اور دین مسیحیت میں اس نبی کے آنے کا ذکر موجود ہے، ان کا نام ہے، ان کی علامتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ہماری کتابوں کی رہنمائی میں انہوں نے اس سرزمین میں آنا ہے۔ یہ یہود نے اپنی دینی تعلیم کے ذریعے سے تشخیص دیا تھا کہ یہاں آنا ہے انہوں نے۔ اب مسلمان جیسے ہم منتظر ہیں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، بائیں کے صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کہاں آنا ہے، مکہ میں آنا ہے۔ یہ بالکل مسلم روایات ظہور میں سے ہے کہ مکہ میں آنا ہے، لیکن لوگوں نے ملتان میں بھی اہتمام کیا ہوا ہے، ایران کے شہر کرج میں بھی انتظام کیا ہوا ہے، بالکل پوری تیاری ہے کہ یہاں آنا ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ یہاں آنا ہے۔ برموڈا میں بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، گرین لینڈ میں بھی انتظام کیا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پرچم جھنڈے لگا کے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ایک گروہ ہے، اس نے جمن شاہ میں فلاں فلاں جگہ پر خوب جگہ جگہ انہوں نے بائیں کہ ان کی تعلیمات میں ہے کہ مکہ میں آنا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح انتظار کرنا ہے مجاور بن کر تو مکہ میں جا کے مجاور بنو، چونکہ امام نے تو وہاں آنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے ہیں ادھر۔ یہود یہ کام نہیں کیا، انہیں پتہ تھا کہ آخر الزمان کے رسول خاتم نے آنا ہے، تو وہیں فلسطین میں نہیں انہوں نے پرچم لگائے اور اڈے بنائے اپنے۔ بھائی کہ یہودی زیادہ کاروباری تھے، دینی کاروبار شروع ہی انہوں نے کیا ہے، دین فروشی سکھائی ہی یہود نے ہے ساری دنیا کو۔ مسلمان جو دین فروشی کر رہے ہیں پیروکار یہود کے ہیں، اس میں جتنے دین فروش ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ یہود ہی تھے سارے، دین فروش وہ تھے۔ بت پرستوں کا تو دین نہیں تھا، دین ہی نہیں تھا تاکہ بیچیں اس کو، ان کے پاس دین تھا اور یہ دین فروش تھے۔ ان کو ہی منع کیا گیا، مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب میں انہیں روکا گیا، منع کیا گیا کہ تم دین نہ بیچو تاکہ تم سے دیکھ کر مسلمان بھی نہ شروع ہو جائیں، پھر بھی شروع کر دیا اور یہود کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ یہود اتنے دین فروش نہیں تھے جتنے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں دین بیچنے والے۔ یہود نے اپنی دینی کتابوں میں جب پڑھا کہ آخری رسول مدینہ میں آئیں گے، یثرب میں آئیں گے، یثرب نہیں تھا، ان پہاڑوں کا ذکر تھا جن پہاڑوں کے اندر یہ وادی ہوگی۔ 3 پہاڑوں کا ذکر تھا جن میں ایک وہ پہاڑ احد کا تھا، 2 پہاڑ اور تھے، نام ابھی میرے ذہن سے اتر گئے ہیں، اور یہ پوری زمین پر اسی خطے میں اپنے مشرق وسطیٰ میں گھومتے رہے عرصے تک اور تلاش کرتے رہے کہ وہ علامتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔ وہ پہاڑ 3 پہاڑ اور 3 پہاڑوں کے درمیان وادی کون سی ہے جس پر یہ علامتیں بیٹھتی ہیں، یہ نقشہ اس پہ بیٹھتا ہے، فٹ آتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر تشخیص دیا، یہ مختلف علاقوں میں ان کی ٹیمیں مطالعہ کر رہے تھے اور کئی نسلوں سے یہ کر رہے تھے، پھر کسی ایک گروہ کو مل گیا، یہ انہوں نے دیکھا آ کر پہاڑ بھی ویسے ہی ہیں، وادی بھی ویسی ہی ہے، خصوصیات ساری وہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین میں اور بابل میں اور اردن میں، اور یہ علاقہ تھا یہود کا جہاں پر یہ آباد تھے، یہاں سے انہیں خبر کیا بابل سے کہ وہ جس سرزمین میں نبی خاتم نے آنا ہے وہ یہ جگہ ہے۔ تو یہ کچھ قبائل وہاں سے ہجرت کر کے یثرب آ کے آمادہ بیٹھ گئے۔
خیبر میں اور مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں مضافات میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا. کیوں آئے تھے؟ رسول اللہ کے ظہور کی انتظار میں، ہدایت پانے کے لیے آئے تھے. یہ وہ مذہبی لوگ تھے جو باقاعدہ اتراتے تھے. ان کے مقابلے میں بت پرست تھے، مشرکین کو ظاہر ہے رفت و آمد تو ان کی ہر جگہ تھی. شام کے ساتھ ان کی رفت و آمد تھی، روم کے ساتھ ان کی رفت و آمد تھی، تجارتی قافلے ان کے ارد گرد جہاں یمن میں آنا جانا تھا، ہر جگہ مختلف علاقوں میں، اور کئی جگہوں پر باقاعدہ ادیان تھے. مثلا شام میں عیسائی تھے، اور شام کی ہی بعض سرزمینوں میں یہود تھے. یہود و عیسائیوں سے ان مشرکین مکہ کا تجارتی ایک رفت و آمد کا سلسلہ تھا. اور انہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری طرح بت نہیں پوجتے، بت پرست نہیں ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں. پھر ان کے قصے بھی سارے جتنے سابقہ امتوں کے قصے تھے وہ بھی انہوں کم و بیش زبان زد تھے، معروف تھا. یہ آپس میں بیٹھتے جب مکہ میں تو آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے. اب توجہ کریں، یہ غور کریں قرآن کریم کے اس نقطے کو، اس قصے کو، اور پھر اپنے زمانے پہ تھوڑا اس کو منطبق کریں آپ. یہ آپس میں بیٹھتے، محافل ان کی سجتی، اور ان محافل میں کبھی کبھار ان کا ذکر چھڑ جاتا کہ ایک قوم یہود کہلاتی ہے، اس قوم کے اندر اللہ کی طرف سے نبی آئے، ہدایت کرنے والے آئے، لیکن انہوں نے ہدایت نہیں لی، ان نبیوں کو قتل کر دیا. اور اسی طرح عیسائی تھے، ان کے اندر نبی آئے، انہوں نے بھی بہت برا سلوک کیا. پھر دوسرے وہ صابین تھے، ان کے اندر نبی آئے، انہوں نے بھی بہت برا سلوک کیا. دیگر قومیں تھیں، قوم نوح تھی، لوط تھی، فلاں تھی. یہ قصے سابقہ اقوام کے گردش کرتے ہوئے تاریخی واقعات ان تک پہنچتے تھے. تاجروں کے ذریعے، مسافروں کے ذریعے، ظاہر آنا جانا تھا ہر جگہ لوگوں کا، ہر چند آنے جانے کے رفت و آمد کے وسائل محدود تھے راستے، لیکن پھر بھی اکا دکا لوگ گھومتے تھے، دنیا دیکھتے تھے. اور انہیں وہاں سے وہ جو خبر ایک بندہ تجارت کے لیے جاتا، کوئی نئی چیز آتی، پھر سارے اس کے ساتھ مل بیٹھتے جو نہیں سفر کرتے تھے کہ سناؤ وہاں کی کوئی نئی بات سناؤ. وہ نئی نئی باتیں سناتا، یہ بھی میں نے دیکھا، یہ بھی میں نے سنا، وہاں یہ بھی ہوتا ہے. ان میں یہ بھی قصے بیان کرتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سابقہ تاریخ میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت دینے والے لوگ آئے، ان کو آگاہ کرنے والے، لیکن انہوں نے بہت برا سلوک کیا، ہدایت نہیں پائی. اور یہ واقعات ہم سن کر آئے ہیں. جب یہ باتیں سنتے وہ تو آپس میں پھر یہ کہتے کہ بہت غلط لوگ تھے، بہت برے لوگ تھے، فلاں تھے، یہ بہت بے وقوف لوگ تھے، بڑی جاہل قوم تھی، یہ بڑے اناڑی لوگ تھے، یہ بڑے اجاڑ تھے یہ لوگ. اگر ہمارے پاس وہی لوگ آ جاتے، وہی رہنما، وہ لیڈر، وہ قائدین جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے قدر نہیں جانی، اگر یہ ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان سب سے بڑھ کر ان قائدین اور ان رہبروں سے استفادہ کرتے. اے کاش ہمیں کوئی ایسا رہبر میسر آ جاتا جو ان کو میسر آیا اور انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ کچھ کہتے تھے اہل مکہ. یہ مضمون ہے اس آیہ کریمہ کا. اور قسمیں کھا کے کہتے اسی وقت، بھاری قسمیں، جو بھی مقدسات تھے ان کے، ان مقدسات کی قسمیں کھا کر کہتے کہ مثلا اگر حبل کو مانتے تھے تو حبل کی قسم، لات کی قسم، عزا کی قسم، جس چیز کو، ستاروں کی قسم، بہت کچھ مقدس تھا ان کے ہاں، ان سب کی قسم کھا کر یہ کہتے کہ اگر اے کاش وہ منذرین، وہ نذیر، وہ ڈرانے والے، وہ آگاہ کرنے والے وہ ہمارے پاس آتے، اور اگر کوئی آ گیا ہمارے پاس ان میں سے، اس قبیلے کا کوئی رہبر اور لیڈر اس سطح کا، ہم مثالی امت بنیں گے، مثالی قوم بنیں گے، اس کی ہر بات مانیں گے، اس کے کہنے پہ چلیں گے، اور سب سے زیادہ ہدایت پانے والے ہم بنیں گے. یہ بات قسمیں کھا کر کہتے تھے، مسلسل کہتے تھے. اور پھر ایسا ہی ہو گیا، آ گیا ان کے اندر وہ نذیر
اللہ کی جانب سے ہدایت دینے والی وہ لیڈر وہ آ گئے ان کے اندر، وہ رہبر آ گئے. کہتے کیا تھے اور کیا کیا. آج ہم اپنے ملک میں دیکھیں، اب یہاں موجودہ نسل بھی ہو بہو یہی تکرار کرتی ہے کہ کوئی سید حسن نصر اللہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، کاش کوئی امام خمینی پاکستان میں بھی ہوتا، کوئی باقر الصدر پاکستان میں بھی ہوتا، کوئی فلاں پاکستان میں بھی ہوتا. اے کاش کوئی پاکستان میں ہوتا. کہتے ہیں نا یہ بات، ہندوستان والے ہندوستان میں بیٹھ کر اے کاش کوئی یہاں ہوتا، وہ فلاں والے اور ملک والے کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اے کاش کوئی ہمارے ساتھ ہوتا، ہمارے یہاں بھی ہوتا، کوئی رہبر ہمیں بھی میسر آتا. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اہتمام کر دیا، آ گئے رسول اللہ آ گئے. کہتے یہ تھے کہ اے کاش کوئی ہمارے پاس بھی آتا. وہ پاکستانی جو کہتے ہیں کاش ہمارے پاس امام خمینی آتے ہیں، کاش ہمارے پاس سید نصر اللہ آتے، کاش باقر الصدر آتے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سب قوموں سے پہلے تمہارے پاس علامہ اقبال بھیجے. اے کاش اے کاش. وہ اللہ نے سب سے پہلے تو شروع یہاں سے کیا. اس موجودہ زمانے میں، موجودہ زمانے کے بیداری کے جو رہبر تھے، رہبران بیداری، اس کا ایک لحاظ سے کہیں کہ آغاز یہاں سے کیا. البتہ یوں نہیں کہ بالکل ہی صفر سے علامہ اقبال سے آغاز ہوا، اس سے پہلے سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو یوں کہیں کہ اس گزشتہ صدی میں اور جاری صدی میں جس شخص کی بیداری کی آذان ابھی تک گونج رہی ہے اور اس کی بیداری کی آذان سے لوگ جاگ رہے ہیں، ان جاگے ہوئے میں سے ایک علامہ اقبال تھے. اب ظاہر ہے کہ سید جمال تو پاکستانی ہندوستانی نہیں تھے، ہر چند پاکستان ہندوستان آئے، وہ یہاں آئے اور لاہور ہی میں مقیم بھی رہے. اور یہ انشاءاللہ کسی وقت بحث کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر. یہ بہت ضروری ہے اس نسل کی آگاہی کے لیے، اس سے پتہ چلے کہ کس سلسلے سے ان کا تعلق ہے، کس نسب سے ان کا تعلق ہے، کون کون آپ کی تاریخ میں گزرے ہیں. ہمیں عموماً جن کا ذکر سنتے ہیں ان سے بہتر بھی ہمارے شجرے میں لوگ موجود ہیں. ہمیں زیادہ تر تذکرہ جن لوگوں کا کیا جاتا ہے، مثلا ابھی آپ کو زیادہ تر جو بتایا جاتا ہے بہت اسلاف میں فلاں فلاں گزرے ہیں، اس میں یہ گزرے ہیں، لیکن یہ طبقہ محذوف رکھا جاتا ہے، سینسرڈ ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے اس فکری شجرے میں سید جمال الدین افغانی جیسی شخصیات ہیں، اور جن کی آذان بیداری، بنگ بیداری سے علامہ اقبال بیدار ہوئے ہیں. علامہ اقبال خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو اندر تڑپ پیدا کی، جو روح کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ ملا رومی نے پیدا کیا. لیکن جس شخص نے علامہ کو اس اسلامی دنیا کا بنایا بیدار مغز، وہ سید جمال الدین افغانی ہیں اور ان کی روش نے. خوب یہ بھیج دیا اللہ نے تمہارے پاس، کیا کیا اس کے ساتھ؟ اے کاش فلاں آ جاتا، فلاں آ جاتا. ان سے پہلے اللہ نے آپ کو دیا ہے. چند قوالیوں کے علاوہ کیا لیا ہے اس سے؟ لقد وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھا کر یہ بات اپنی قسموں کو پختہ کرتے تھے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، ایمان یمین کی جمع ہے، یمین بھی قسم ہی کو کہتے ہیں. جہد بہت ہی پکی قسمیں، ایسی کوشش کر کے اور
اپنی طاقت، اپنی زور، ہر چیز وہ جس سے کسی چیز کو بہت پختہ کیا جائے وہ جہد ہے. جہد کر کے، کوشش کر کے اپنی قسموں کو پکا کرتے تھے، پختہ کرتے تھے. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر کوئی آگاہ کرنے والا، بیدار کرنے والا کوئی آ جائے. قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی آ جائے بیدار کرنے والا. نذیر بارہا پہلے بھی معنی کیا ہے، خطروں سے اور خطرناک راہوں کے انجام سے آگاہی دینے والا نذیر کہلاتا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں سب نے، شیعہ سنی سب نے، چونکہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں مترجم مفسر، پہلے نے جو کہہ دیا دوسرے نے وہی ترجمہ لکھنا ہے. اس کا معنی سب ڈرانے والا کرتے ہیں. اللہ نے کون بھیجے؟ ڈرانے والے. کس سے ڈراتے ہیں؟ اللہ سے. یہ آپ تصور کریں اس چیز کا ذرا سنجیدگی سے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے ہیں کہ جو ڈراؤ جا کے میری مخلوق کو، بالکل ایسا ڈراؤ، ان کی نیندیں حرام کر دو، ان کا چین خراب کر دو. اور ڈراؤ بھی کس سے؟ اللہ سے ڈراؤ، ان کے خالق سے ان کو ڈراؤ. اتنا ڈراؤ ان کو کہ بالکل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، اللہ کے ڈر سے یہ بالکل سہمے ہوئے رہیں. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ انسان کا مقام ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ڈراؤ، وہ بھی اللہ سے ڈراؤ. ابھی اس وقت پاکستانی سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی پولیس وہ نہیں پوچھتے کہ کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. ابھی تازہ ترین اس کی ایک مثال ہے نا کہ حکومتی وزیر نے حزب مخالف کے لیڈر پر اتہام لگایا ہے کرپشن کا. تو میڈیا پہ سوال ہوا ہے کہ آپ نے جو اتہام لگایا ہے اس کا ثابت بھی کریں. تو انہوں نے میڈیا پہ ہی بیٹھ کر، چونکہ آج کل میڈیا کے وہ وزیر ہیں، میڈیا پہ ہی بیٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے اتہام نفی کرنا، ثبوت دینا ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. جبکہ پوری دنیا میں جو اتہام لگاتا ہے اس کا کام ہے ثبوت دینا، کہ آپ ثبوت پیش کرو، یہ مجرم ہے، جرم کا آپ نے ثابت کرنا ہے. اور وہ اگر آپ جرم ثابت نہیں کر سکے تو وہ ویسے بری ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، وہ چپ کھڑا رہے. آپ نے کہا یہ مجرم ہے، مثلا آپ نے کسی کو کہا یہ چور ہے، چور چپ کھڑا ہوا ہے، متہم چپ کھڑا ہوا ہے. آپ کو جج پوچھے گا جی کہ آپ بتاؤ، ثبوت لاؤ، یہ چور ہے. آپ نے اگر چوری کا ثبوت دے دیا تو وہ چور ہو جائے گا. اگر آپ نے ثبوت نہیں دیا تو جج اس کو نہیں کہے گا کہ اب تو ثبوت لا کے چور نہیں ہے، نہ اس کو پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ پوچھے بغیر بری ہے. وہ جو کہتا ہے چور ہے اس کا کام ہے ثبوت لانا، آپ نے نہیں کہنا. وہ پولیس پاکستان کی ایسے ہے کہ جب آپ کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ پولیس نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. وہ بھی اگر چترول سے فرصت بیچ میں وقفہ آیا، اگر پولیس والے کا سانس پھول گیا، اگر وہ زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکا تو پھر آپ توند والا کوئی ہوا تو وہ مہلت دے گا، آپ کو تھک جائے گا، یا سگریٹ پیے گا، چائے پیے گا، بیچ میں آپ بول سکے، بول نہیں دیا اس نے. تو بہت ڈرتے ہیں لوگ، اتنے موت سے نہیں ڈرتے جتنے پولیس سے ڈرتے ہیں. خوب اب ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہے کہ پولیس سے بھی کم ڈرنا چاہیے، اللہ سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے. پولیس سے کیوں ڈرتے ہو آپ؟ ناانصافی، ناروا سلوک، ستم، چترول، تذلیل، تحقیر، اسی وجہ سے ڈرتے ہیں نا. تو اللہ سے اس وجہ سے ڈریں، ہم چترول سے ڈریں. اللہ کے ہاتھ چڑھے چترول کر دے گا تمہاری. اللہ سے ڈرو، کیوں؟ تحقیر کرے گا تمہاری، تذلیل کرے گا تمہاری. نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، کہ خدا اپنے بندوں کی تذلیل کرے، تحقیر کرے، چترول کرے. اس ڈر کو تھوڑا وضاحت کی ضرورت ہے کہ کون سا ڈر، کیسا ڈر. ڈرونی چیز ہے اللہ تعالیٰ.
وہ تو سب سے زیادہ. ابھی آپ اسماء الحسنی پڑھے ہیں لیالی قدر میں، اللہ تعالیٰ کے خیر المسئولین، اشد المرغوبین، سب سے زیادہ رغبت جس ذات کے اندر کائنات میں اور عالم ہستی میں انسان کو ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس سے بڑھ کر رغبت کسی سے نہیں ہو سکتی. پھر ڈرونا اللہ کیسا ہے؟ ڈرونی چیز کیسے ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ جا کے ساری لوگوں کو مجھ سے ڈراؤ اور سب ڈر جائیں مجھ سے. پھر اللہ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. ڈرے ہوئے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. عزیز من، نذیر کا مطلب ڈرانا نہیں، خطرات، خطرناک چیزیں اور خطر امیز چیزیں جو انسان کو خطرات درپیش ہیں، ان سے انسان کو آگاہ کرنے والے اور خطرناک راہوں کے انجام کو پہلے بتانے والے، اس کو نذیر کہتے ہیں. خطرے سے آگاہ کرنے والا، اور یہ نجات دہندہ ہوتا ہے. کئی جگہ حادثات سے ان لوگوں نے بچایا ہے لوگوں کو، شدید بڑے حادثات سے، اس طرح سے کہ وہ ایک عالمی سطح کی کہانیاں بن گئی ہیں. اس وقت بچوں کے نصاب میں پڑھائی میں کئی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، قوم کی، کہ جہاں پر کسی کسان نے، کسی دہقان نے، کسی بچے نے، کسی عورت نے، کسی دیہاتی نے لوگوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا. ابھی ان پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ہی کتنے واقعات رونما ہوئے جہاں پر کسی ایک شخص نے، کسی ایک پولیس والے نے یا کسی ایک گردش کرنے والے شخص نے ٹرین کو بتا دیا کہ آگے زلزلہ آیا ہوا ہے، ٹرین کی پٹری گر گئی، آگے سیلاب آیا ہوا ہے، آگے طوفان آیا ہوا ہے. اگر وہ مسافروں سے بڑھی ہوئی ٹرین اس میں جا پڑتی تو سب ڈوب جاتے، مر جاتے. کئی ملکوں کے اندر ہے ایسے ہوا ہے کہ اس نے مثلا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے کسی کو بچا لیا، آگے ٹرین پٹڑی خراب تھی اور وہاں سے ٹرین کو روک لیا کسی طریقے سے، کوئی حربہ استعمال کر کے. کہ یہ مختلف نصاب کی کتابوں کے اندر ہے نا کہ شخص ٹرین کے آگے پٹڑی تباہ ہو چکی تھی زلزلے کی وجہ سے یا دھماکے کی وجہ سے، اور مسافروں سے بھری ٹرین آ رہی تھی، اور اس نے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے اور اپنے کپڑوں کو آگ لگائی، اپنے کپڑے اتار کے اور وہ آگ لگائی، ٹرین کی پٹری کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کپڑوں کو آگ لگا دی، اور ٹرین والے نے دور سے وہ آگ رات کو دیکھ لی. رات کا وقت تھا، ذرا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اس کے پاس ٹرین روکنے کا، اور اس نے کپڑوں کو آگ لگا دی. خود سردی کے اندر ٹھٹر رہا تھا، اور آگ دیکھ کے ڈرائیور نے ٹرین روک لی وہاں پر اور معلوم کیا، تو پھر وہ شخص سامنے آیا، اس نے بتایا کہ آگے خطرہ ہے، آگے پل ٹوٹ گیا ہے. اور اس طرح اس نے سینکڑوں لوگوں کی جان بچا لی. یہ کون تھا؟ یہ نذیر تھا، یہ نمونہ ہے. یہ ڈرایا نہیں، اس نے آگاہ کیا خطرے سے. خطرے سے آگاہ کرنے سے خوف آ جاتا ہے انسان کے اندر، خطرے کا اور انجام کا خوف آ جاتا ہے. لیکن نذیر کا معنی نہ بشیر کا معنی وہ بشارتیں دینا، اور نہ نذیر کا معنی ڈرانا ہے. بشیر کا مطلب یعنی انسان مایوس لوگوں کو، نا امید لوگوں کو، بے خبر لوگوں کو نجات کے راستوں کی آگاہی دینا، وہ بھی ایک بیداری ہے. انذار بھی ایک بیداری ہے، اور انسان کو انہی بیدارگروں کی ضرورت ہے، انہی بیداری کے پیغمبروں کی ضرورت ہے. اس لیے یہ گروہ کہہ رہا ہے مشرکین، جنہوں نے جب ان قوموں کے ذکر سنے جن کے اندر بیدار کرنے والے ہستیاں اللہ کی طرف سے آئیں اور انہوں نے ان کی ناقدری کی، تو یہ بیٹھ کر قسمیں کھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بیدار کرنے والا ہمارے اندر آ جائے، کوئی انذار کرنے والا ہمارے اندر آ جائے، ہمیں کوئی یہ وہ راستے سارے بتائے جو ان قوموں کو بتائے گئے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَى ہدایت یافتہ تر، ہدایت پذیر تر
کہیں زیادہ ان سے بہتر ہدایت پانے والے ثابت ہوں گے ہم، اگر ہمارے اندر کوئی آ جائے بیدار کرنے والا۔ من احد الامم، ان قوموں میں سے جن کے پاس آئے نذیر اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان سے بہتر ہم ہدایت پانے والے اور ان سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہوں گے۔ فلما جاءہم نذیر، اور پھر آ گیا وہ نذیر، وہ آگاہ کرنے والے، بیدار کرنے والے امتوں کو اسی قوم کے اندر، یہ جو قسمیں کھا رہے تھے، قسمیں کھا کھا کر عہد کر رہے تھے، پکی قسمیں کھا رہے تھے ہم سب سے بڑھ کر ہدایت پائیں گے، انہی کے اندر وہ نذیر آ گئے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب وہ ان کے اندر آ گئے تو ہدایت پائی، نہ صرف ہدایت نہیں پائی بلکہ اور ان کی نفرت میں، دوری میں، بیزاری میں، گمراہی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس نذیر سے بھی نفرت کی، اس سے بھی دور ہوئے، ہدایت سے بھی دور ہوئے، اللہ سے بھی دور ہوئے، پہلے سے کہیں زیادہ۔ جب قسمیں کھا رہے تھے اس وقت بہتر تھے، چونکہ آرزو کر رہے تھے کہ کوئی ہمارے اندر وہ آگاہی دینے والا آ جائے۔ جب وہ آ گیا آگاہی دینے والا تو اب بہت بدتر ثابت ہوئے۔ ان کی نفرت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، دوری کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ اب قرآن کریم نے وجہ بتائی ہے کیوں یہ اضافہ ہوا۔ استکباراً فی الارض، ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے روش استکباریت اختیار کی تھی، سنت استکباریت اپنا لی تھی، راہ استکباریت چن لیا تھا انہوں نے اپنے لیے۔ اور دوسری وجہ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور دوسرا بدنیتی، غلط ذہنیت، غلط سوچ، مکارانہ سوچ، سو اور بد اور انتہائی پلید گھٹیا سوچ اور فریب انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اس مکر سیئ اور اس استکباریت کی وجہ سے انہوں نے دوری اختیار کی اسی نذیر سے، اسی آگاہ کرنے والے سے۔ اب یہاں ان کے سامنے مثال آئی تھی، انہوں نے سن رکھا تھا اور ان کی آگاہی میں آ گیا تھا کہ سابقہ امم کے اندر انبیاء آئے ہیں، ہدایت کرنے والے آئے ہیں، ان کو بیدار کرنے والے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بیداری کی خبر نہیں سنی۔ مثلا ہم مثال دیتے ہیں کہ اس زمانے کی ہمارے موجودہ نسل میں سے بہت ساروں کا یہ ہوگا، ذہن ہوگا اور سوچ ہوگی کہ علامہ اقبال کے زمانے میں ہم ہوتے اگر، یا ایک اقبال ہمارے اندر آ جائے، آج ہم تو وہاں نہیں تھے، کوئی تکرار ہو جائے، ایک آگاہ کرنے والا اسی طرح کا ہمارے اندر آ جائے۔ ان لوگوں نے کیا کیا جو اس وقت تھے؟ انہوں نے، علامہ اقبال آئے اور علامہ اقبال کو نظر انداز کیا، یہ سادہ ترین محترمانہ ترین لفظ سب نے مل کر نظر انداز کیا، اور نظر انداز کرنا بہت بڑی تحقیر ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی جب نجف اشرف گئے جلا وطنی کاٹنے، امام کو پہلے ایرانی حکومت نے جلا وطن کر کے ترکی بھیج دیا، ترکی سے پھر انہوں نے نکالا، وہ بھی ایرانی حکومت کے دباؤ پر، کیونکہ ترکی میں امام نے بہت کافی فعالیت شروع کر دی، تو ترکی نے پھر انہیں، ترکی حکومت اور یہ ہم آہنگ تھے آپس میں، انہوں نے نکالا اور نجف بھیج دیا۔
پہلے نجف میں آمادہ کر لیا تھا ماحول نجف کا، اور نجف کا ماحول یہ تھا کہ امام کو اب امام کے ہم لباس اور ہم صنف طبقے کے ہاتھوں خراب کرنا ہے، یعنی یہ بھی عالم ہیں، مجتہد ہیں، مجتہدوں کے ہاتھوں امام کی پگڑی اچھالنی ہے، یہ انہوں نے پہلے اہتمام کیا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام خمینی جب نجف گئے تو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا امام کو، ایسا رویہ اپنایا، ایسا ماحول بنایا، ایسی افواہیں پھیلائیں، ایسے تہمتیں لگائیں امام کے اوپر۔ ان میں سے ایک جو انہوں نے آغاز کیا، جہاں سے امام کا استقبالیہ جملہ استعمال کیا کہ یہ مجتہد نہیں ہیں، یہ روزہ خان ہیں، ذاکر ہیں، عالم نہیں ہے، اصل عالم نہیں ہے یہ، کیونکہ امام تقریر کیا کرتے تھے، اور نجف میں جو تقریر کرے ممبر پہ بیٹھ کے وہ کم سواد، لا علم، کم علم، ان پڑھ سمجھا جاتا تھا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو تقریر نہ کرے، ممبر پہ نہ آئے، یہ نجف کا معیار تھا۔ امام تقریریں کرتے تھے ہر مناسبت پہ، محرم کی تقریریں کرتے تھے، رمضان میں تقریریں کرتے تھے، اور خصوصاً سیاسی تقریریں بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو روزہ خان ہے، روزہ خان یعنی ذاکر۔ روزۃ الشہداء ایک کتاب ہے، اور جھوٹی اور اکثر اس کے اندر جھوٹی روایات اور جھوٹی خبریں کربلا کے بارے میں ہیں۔ ایک غیر شیعہ نے لکھی ہے یہ کتاب، وہ مصنف شیعہ نہیں ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے روزۃ الشہداء کے نام سے، اور جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں، اور کہا کہ میرا مقصد اس میں کربلا کی سچی خبریں دینا نہیں تھا، بلکہ رونا رلانا مقصود تھا کہ زیادہ رونا آئے لوگوں کو، لہٰذا میں نے اس میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہوا تھا روزۃ الشہداء، اور جو ممبر پہ بیٹھ کر لوگ یہی کتاب پڑھتے تھے، اور اس کتاب کی روایات ابھی بھی یہی پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، ایران میں بھی، عراق میں بھی ایک بڑا منبع مجالس کا مصائب کا یہی کتاب ابھی بھی ہے، روزۃ الشہداء، جس کے مصنف نے خود کہا ہے کہ اس میں سچی خبریں نہیں ہیں۔ اور چونکہ مجالس والے یہ پڑھتے ہیں زیادہ کتاب روزۃ الشہداء، اس لیے ان کو روزہ خان کہتے ہیں۔ جو کتاب کوئی پڑھ رہا ہو، خان خے وو الف نون، خاندن سے خان ہے، خے الف نون خان، یہ عربی زبان کا لفظ بھی ہے، عربی زبان میں خیانت کرنے والے کو خان کہتے ہیں، خان یعنی جو خیانت کار ہو، خیانت کی ہو جس نے، خان عربی لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، خانہ یخون، خیانت کار، اور یہ فارسی ہے، یہ خان خاندن، قرآن خانی، جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن خانی، فاتحہ خانی، یہ خاندن سے ہے، خے وو الف نون، یہ خان پڑھتے ہیں، وو سائلنٹ ہے، خواندن، یہ بعض جو ہمارے خودآموز علماء ہیں، یہ جیسے خواب، نیند کو خواب کہتے ہیں، تو خے الف بے نہیں ہوتا، خے وو الف بے، پڑھتے خواب ہیں، وو سائلنٹ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، وو کو لکھتے ہیں، تلفظ نہیں کرتے۔ ہر زبان کا ایک قانون ہے اپنا کہ کچھ الفاظ لکھتے ہیں، تلفظ نہیں کرتے۔ خان یہ خاندن سے ہے، اور عربی میں اگر خان الف والا خان ہو تو وہ خیانت کار کو کہتے ہیں، اردو میں خان قوم کو کہتے ہیں، یا عزت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اپنی اردو کی اصطلاح ہے۔ عربی میں خیانت کار، اردو میں بڑی شخصیت، اچھی شخصیت، لیکن یہ دونوں خاندن سے نہیں ہیں۔ اب یہاں نہ کہا جائے کہ جہاں جو لوگوں کو خان کہا جاتا ہے یہ اردو کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، ان کو عربی کے معنی میں نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح خاندن کے معنی میں بھی نہیں کہنا چاہیے، خاندن کتاب خان، روزہ خان اس کو لکھنا جب ہو تو خے وو الف نون، خاندن سے خان ہے۔ روزہ خان یعنی روزۃ الشہداء پڑھنے والا، قرآن خانی، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنا۔ روزہ خانی یعنی کتاب روزۃ الشہداء پڑھنا۔ روزۃ الشہداء کون پڑھتے تھے؟ جو فقہ نہیں پڑھ سکتے تھے، علوم حوزوی نہیں پڑھ سکتے تھے،
یہ جلدی 4-6 مہینے آ کر تھوڑا بہت ابا کبا پہن کے امامہ باندھ کے جلدی روزہ تو شہداء لے کے پھر عوام کے سامنے آ کے مجالس پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ان کو روزہ خان کہتے تھے. نجف میں امام کا استقبال روزہ خان کے نام سے ہوا. روزہ خانی کہا کہ یہ روزہ خان ہے، یعنی یہ بے سواد آدمی ہے، لا علم آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، یہ مجلس میں پڑھنے والا کتاب روزہ تو شہداء صرف اس کو آتی ہے، وہ جو ضعیف روایات کا مجموعہ ہے صرف یہ آتا ہے اس کو، یہ مجلس میں پڑھتے ہیں امام حسین کی. یہ تیاری کی گئی تھی نجف اشرف میں امام کے استقبال کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے کافی اوبگت کی لوگوں نے امام کی، اور یہ اللہ نے امام کو وہاں تائید کی، نصرت کی، اس ماحول کے اندر جہاں حکومت نے کافی بندوبست کیا ہوا تھا امام کے لیے. وہ امام آئے بیداری کی آواز لے کر، ایران میں اٹھائی، نکال دیا، وہاں سے نجف لے گئے. پہلے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ یہاں پر ہم ان کو بندوبست کریں گے. باہر کے انہوں نے اپنا سارا کام کیا، نہیں کہ باز آ گئے اور نہیں کیا، انہوں نے اپنے سارے حربے ایک ایک کر کے استعمال کیے، بعد میں اور زیادہ متشددانہ اعمال بھی کیے، لیکن اللہ نے پھر بھی ہر پہلو سے امام کا وہ حفاظت کی، شخصیت کی بھی اور راہ کی بھی، اور آخر کار امام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، انقلاب آ گیا اور نظام ولایت قائم کر لیا گیا. یہ کیا تھا؟ مکر السیئ، ایک سوچ، ایک منصوبہ کہ اب جب کہ یہ بیدار کرنے والا آ گیا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے مکر شروع کیا، مکاری شروع کی، تدبیریں، چالیں بنانا شروع کی کہ اس کو کس طرح سے گھیریں، کس طرح سے اس کے اوپر کیچڑ اچھالیں، کس طرح سے اس کو بدنام کریں، کس طرح اس کی تاثیر معاشرے کے اندر کم کریں، کس طرح لوگوں کو بدگمان کریں، بدبین کریں. یہ سب مکر السیئ ہے. انہوں نے یہ سوچا، ایک استکباریت، برتری طلبی کہ اپنا ہمارا نظام رہے، اس لیے کہ ابھی تو قسمیں کھا کے کہیں کہ کوئی آ جائے ہمیں سمجھانے والا، اور جب سمجھانے والا جب آتا ہے اور لوگ سمجھنا شروع کر دیں اس کی بات، تو ظاہر ہے اس کا ایک احترام بڑھ جاتا ہے، اس کا ایک مقام بڑھ جاتا ہے. جب اس کا مقام بڑھ جاتا ہے تو یہ قسمیں کھانے والے جو کہہ رہے تھے آئے تو ہم زیادہ ہدایت لیں گے، خود انہیں لگتا ہے کہ اب ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور خود برتری کے خواہاں ہوتے ہیں. اس برتری کی خواہش ذہنیت کے مطابق اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مکر السیئ کرتے ہیں، یعنی بہت بری سازشیں کرتے ہیں، برے پلاننگ کرتے ہیں. اس کے لیے بیٹھ کے آپس میں منصوبے بناتے ہیں اور پھر اس میں اس کو لوگوں کو ابھارتے ہیں اس کے خلاف. اب یہاں ایک یہ قانون ہے، ایک یہ سنت ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ بیدار کرنے والوں کے لیے یہ پلاننگ رکھتے ہیں، اور ادھر سے ایک اللہ کی اور سنت ہے اسی موضوع میں، یہیں پر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اور سنت خدا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بری تدبیر کرتا ہے دوسرے کے لیے، خصوصاً انذار کرنے والے کے لیے، خصوصاً اللہ کا پیغام پہنچانے والے کے لیے، نبی کے لیے، امام کے لیے، اس کے وصی کے لیے، اللہ کی طرف سے جو اللہ کی راہ پر قیام کرتا ہے اس کے خلاف جب یہ مکر السیئ کرتے ہیں، بری نیت کر کے بری سازش کرتے ہیں، بری سازش کے لیے اللہ کا قانون ایک سنت ہے کہ جو بھی گروہ دھڑا اس اللہ کے نبی، اللہ کے طرف سے بھیجے گئے انذار کرنے والے، بیدار کرنے والے کے خلاف بری سازش کریں گے، یہ بری سازش انہی کو پلٹ کر اپنی لپیٹ میں لے گی، اسی کی زد میں آئیں گے اور اسی میں رسوا ہو جائیں گے. وہ بری سازش ان کو خود لپیٹ میں لے گی. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ. یحیق
حاقہ اصل لفظ حیاقہ ہے، یہ قاف ہے، حق نہیں ہے، یہ حق سے نہیں ہے، حایق سے ہے، حیاقہ ہے جیم والی یہ اور قاف دو نقطے والا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گر کے کسی کے اوپر گرے اور گرنے کے بعد اس کو اپنی لپیٹ میں بھی لے لے۔ جیسے اوپر سے کوئی چیز، جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے، اس کے دونوں معنی لغویین نے، علماء لغت نے ذکر کیے ہیں حاقہ کے لیے، کہ ایک وہ چیز اوپر سے انسان پر گرے اور گر کر اس کو اپنی لپیٹ میں بھی لے لے، پورے طریقے سے جکڑ بھی لے۔ جیسے اوپر سے کوئی جال پھینکے اور اوپر سے گرے وہ جال انسان کے اوپر، اور اس طرح سے گرے کہ پورے انسان کو اپنے کنٹرول میں بھی لے لے۔ اس کو عربی میں حاقہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ظاہر مکر السیئ وقت لگتا ہے، بڑے ماہرین شیطانی ذہن والے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں پہلے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، اپنی آرا ملاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، پھر اس کے لیے عملی اقدامات کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں، پھر ایک نقطے سے اس کا آغاز کرتے ہیں، پروپیگنڈے سے آغاز کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عملی شکلیں وہ اختیار کرتا جاتا ہے، اس طرح پختہ کرتے ہیں اپنے مکر کو۔ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، خفیہ تدبیر جو غیر محسوس طور پر کی جائے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اچھی خفیہ تدبیر ہو تو یہ مکر حسن ہے، یہ اچھی تدبیر کی ہے۔ جیسے آپ کسی کو کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں، اچھائی پہنچانا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، غیر محسوس طور پر کریں اس کے ساتھ یہ نیکی، تو یہ بھی مکر ہے۔ اور اگر کوئی بری نیت کے ساتھ بری پلاننگ کرے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، خطرہ پہنچانے کے لیے یہ کام کرے، یہ مکر السیئ ہے۔ جو مکر سو ہے، غلط اور بری تدبیر ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ یہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گروہ کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ پوری تدبیر کر لیں، مکر کر لیں، پورا منصوبہ مکمل کر لیں۔ جب مکمل کر لیں گے پھر یہی منصوبہ بنا ہوا ان کے اوپر گرے گا اور گر کر ان کو لپیٹ لے گا اپنی لپیٹ میں، اور یہ مکمل طور پر اس تدبیر، اپنی ہی بنی ہوئی تدبیر کا شکار ہو جائیں گے، اس کے اندر پھنس جائیں گے۔ یہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور مکر سیئ گرتا کس پر ہے اور لپیٹتا کس کو ہے؟ جو بناتا ہے، جو اہل ہے اس کا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، خوب اب یہ دیکھو کہ ہوا کیا، تم قسمیں کھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہمارے پاس آگاہی دینے والے، بیداری دینے والے اللہ کی طرف سے کوئی رہبر آ جائیں، ہم سب سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہوں گے۔ پھر وہ ہدایت دینے والے آ گئے، کیا تم نے سب سے بڑھ کر ہدایت لی؟ نہیں لی، بلکہ تم نے بیزاری دکھائی، نفرت دکھائی، دوری دکھائی اور دشمنی کی۔ کیوں دشمنی کی؟ استکباریت کی خاطر، اپنی برتری کی خاطر، اور دوسرا مکر السیئ کیا، تم نے بری تدبیر اور بری سازش کی ان کے خلاف، اور بری سازش نے تمہیں ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہاں کیا پایا تم نے؟ کوئی قانون پایا؟ کوئی آپ نے یہاں اللہ کا نظام پایا؟ کوئی ہے موجود کوئی سنت؟ بھلے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، اب کیا دیکھا، کیا نظارہ کیا، کیا توقع تھی تمہاری؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ تو وہی کام کیا جو دوسری قوموں نے کیا تھا، تم نے بھی وہی کیا، اور ان کے ساتھ اس عمل کے نتیجے میں بھی وہی کچھ ہوا۔ اسی تدبیر نے ان کو گھیر لیا، اسی تدبیر نے۔ آج اس کی سب سے بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں امریکہ کو۔ امریکہ ہے، یہ 3 آدمی جو تدبیر کرتے ہیں خود پھنستے ہیں۔ 2 تو بہت واضح ہیں، تیسرے کی زیادہ بات سامنے نہیں آتی۔ ایک ٹرمپ جو کرتا ہے، سوچتا ہے دوسروں کے لیے، خود اس میں گرفتار ہوتا ہے، اور ایک بن سلمان، اس نے جو بری نیت سوچی اس میں خود گرفتار ہوا ہے، اور تیسرا نیتن یاہو، اسرائیل سیونسٹ، ابھی مودی بھی اسی لائن کے اندر لگا ہوا ہے۔
یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی مکر سیئہ کرے گا خود اس کا شکار ہو جائے گا۔ ہم اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھیں تو بھی ایسا ہی ہے، ہر حکمران ایک قوم کے ساتھ ملک کے لیے نہایت بری تدبیر کرتا ہے، درپردہ خفیہ ایجنڈا کے طور پر، سامنے ہمدردی کرتا ہے، سامنے لوگوں کے حق میں بات کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ انتہائی بری تدبیر کرتا ہے اور آخرکار اس بری تدبیر کا شکار خود ہی ہو جاتا ہے۔ سابقہ جتنے حکمران گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور یہ موجودہ کو بھی سابقہ ہونے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے، چونکہ یہ سنت خدا ہے۔ تم اگر بدترین تدبیر کرو گے تو بدترین تدبیر لا یحیق الا علی اہل، یہ صرف بری تدبیر اسی اہل و اپنے اہل کو جو بناتے اسی کو گھیرتی ہے، اسی بھی گرتی ہے۔ یہ تو پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، آپ ہرگز، اب یہاں تھوڑا لہجہ قرآن کا تبدیل ہو گیا ہے، باقی ساری آیات میں تھا لا تجدو لسنتنا تبدیلا، لا تجدو لسنتنا تحویلا، ہماری سنت کو آپ بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے، ہماری سنت بدلتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر لا کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے، لن تجدا، ایک نفی کا دیگر لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی قاعدے کے مطابق، جو زیادہ تاکید کے لیے ہے، یقین کے لیے ہے، حتمی نتیجے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تم سنت خدا میں تبدیلی بھی نہیں پاؤ گے اور سنت خدا میں تحویل بھی نہیں پاؤ گے تم، یعنی وہی کام سنت خدا کا مسلسل اولین میں بھی ہے، تمہارے اندر بھی ہے، ولن تجدا یعنی ہرگز، آئندہ بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ آیہ کریمہ سنت کے قانون کو، سنت کے اس دائمی ہونے کو، ازلی و ابدی ہونے کو سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ اس مطلب کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تبدیلی سنت سے کیا مراد ہے اور تحویل سنت سے کیا مراد ہے؟ تبدیلی بھی نہیں ہے، تحویل بھی نہیں ہے، یہ دونوں تغیر کی دو صورتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ ہم تبدیل کرا لیں گے یا ہم تحویل کروا لیں گے، یا تبدیل کی بھی گنجائش ہے اور تحویل کی بھی گنجائش ہے۔ اس وجہ سے لوگ چہ بسا تکرار کرتے ہیں، مکر السیئ، نسل اندر نسل کرتے جاتے ہیں بری تدبیریں اور استکباریت اور دیگر تمرد اور نافرمانی و عصیان سنن الہی کا، اس امید کے ساتھ کہ ضروری نہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو، لازمی نہیں کہ جو نتیجے وہاں نکلے تھے وہ ہمارے حق میں بھی نکلیں۔ اسی نقطے کو اس قرآن کی اس آیت میں تاکید کی گئی ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔